ہے تیرے نصیب کی بارش لاسٹ پارٹ۔ بھائی صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ دادا جی کسی زمانے میں بڑے ہی رومانٹک رہے ہوں گے۔ خوشیاں کی سجاوٹ تو یہی بتا رہی ہے۔ ویسے یہ دادا جی اور بڑی بی میں اتنا پیار کیوں ہے کہ دادا جی ان کو ہم سے بھی ملنے نہیں دیتے؟ اب ہمارا دل تو ان پر آنے سے رہا۔ دادا جی کو کس سے خطرہ ہے؟ مانا وہ حسین ہیں لیکن ہم بھی تو جوان ہیں۔ لاؤبالی شوخ احمد مہر ہمیشہ دور کی سوچتا تھا، بقول اس کے اس فضول گوئی پر ہمیشہ ہی ڈانٹ اس کا نصیب بنتی تھی۔ بڑی بی سے زہیب کو ایک خاص ہی لگاؤ تھا۔ 3 4 دن بعد وہ ان سے ضرور ملتا تھا۔ بڑی بی کو بھی زہیب کا انتظار رہتا تھا۔ وہ اگر زیادہ دن تک ان سے ملنے نہ آتا تو وہ ضرور ہی باز پرس کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں سرگرداں زہیب دروازے کو آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تو چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خوشیاں کو واقعی نہایت محنت اور کسی خاص جذبے سے سجایا گیا تھا۔ خوشی ولا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور وسیع و عریض کمرہ تھا، جو ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل تھا، جس کے سامنے والی دیوار شیشے کی تھی اور باہر چھوٹے سے باغیچے میں لگے سارے پھول کمرے کا حصہ ہی معلوم ہوتے تھے۔ باغیچے کے درمیان بنے چھوٹے سے فوارے نے سامنے کے منظر کی دلکشی اور رونق میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ خاموشی میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور فوارے سے گرتے پانی کی آواز فضا میں روح افزا ارتاش پیدا کرتے تھے۔ اس نظارے سے دل میں عجب سی ہلچل ضرور ہوتی تھی۔ ڈیپ ریڈ ویلوٹ کے پردے دن کے وقت جس انداز سے سائڈ پر ہوتے، ان کو نہ سراہنا انتہائی بدذوقی کی علامت تھا۔ فرنیچر اعلیٰ پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ موٹے رنگین پایوں والے بیڈ پر نفیس سی وائٹ چادر بچھی تھی اور تکیے کی پشت سے ٹیک لگائے بڑی بی گہرے سبز رنگ کے کمبل کو ٹانگوں پر پھیلائے آنکھیں بند کیے سفید موتیوں والی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ صہیب ہمیشہ ان کو پریوں کی نانی کہتا تھا۔ وہ ویسی ہی تھیں جیسی کہانیوں میں پریوں کے دیس کی بڑھیا ہوا کرتی تھی۔ اس طرز تخاطب پر وہ ہمیشہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ آہستہ روی سے چلتا صہیب ان کے پاس آن بیٹھا تو انہوں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، جو نظریں اس کے سبھی چہرے پر جمائے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا بڑی بی؟ ان کی کمزور جھریوں والے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑی بی بولی۔ کدھر ہیں آپ کے ظالم صیاد؟ زہیب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان کو تنگ کرنے لگا۔ بری بات ایسے نہیں کہتے، وہ اس کو سرزنش کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں وہ ظالم صیاد ہیں یا کچھ اور، لیکن ایسے ہی ہیں جب سے میں نے ان کو جانا ہے۔ بات چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ بڑی بھی آنکھوں کی پتلیوں پر چھا جانے والی نمی کو اپنی بوڑھی پوروں سے صاف کرتی ہوئی بولی تو زہیب سرد سیاہ بھر کر رہ گیا۔ بڑی بھی، آپ جانتی ہیں دادا جی اور چھوٹے چاچو کے بیچ آج کل جو کچھ چل رہا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، بڑی بھی اس شگفتگی سے بولی تو زہیب تعصب سے ان کو دیکھنے لگا۔ لیکن بیٹا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بس یہی دعا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ ضد ختم ہو جائے۔ وہ انتہائی مایوسی سے بولی تو لمحہ بھر کو زہیب بھی خاموش ہو گیا۔ بڑی بھی، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے یہ کدورت ختم کرائی جا سکے اور خوشی ولا پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے؟ بیٹا میں بس اتنا جانتی ہوں کہ پچھلے 16 برس سے تمہارے دادا جی صرف اپنی ضد پر قائم ہیں۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی اب ان کی ضد ہو گئی ہے۔ بیٹے کے سامنے جھکنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ بیٹے کی بس ایک ہی رٹ کہ وہ سچ بول رہا ہے تو وہ کیوں جھکے، اور ان کی ضد اور جھوٹی شان آج اوروں کی زندگیاں بھی تباہ کر رہی ہے، لیکن ان کو احساس تک نہیں۔ ان کی ضد آج ایک معصوم کو دربدر کر رہی ہے۔ ان کی جھوٹی انا نے کسی کو رستے کا پتھر بنا دیا جو فقط ٹھوکروں کی زد میں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ خوشی ولا کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں؟ بڑی بی کا اندرونی خلفشار سامنے آیا تو زہیب بس ان کو دیکھتا رہ گیا۔ نہیں بڑی بی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کسی صورت اس کو رستے کا پتھر نہیں بننے دوں گا۔ دادا جی اور چھوٹے چاچو کو اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی، زہیب پرعزم انداز میں بولا تو بڑی بی مسکرا دی۔ بڑی بی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، مجھے اگر کسی طرح صابر اللہ بخش کا پتہ چل جائے تو کیا دادا جی اور چھوٹے چاچو کی لڑائی ختم نہ ہو جائے گی؟ زہیب سوچتا پر امید سا بڑی بی کی طرف دیکھتا ان سے پوچھ رہا تھا۔
ہاں ہو جائے شاید، لیکن صابر اللہ بخش ہے کہاں یہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یا پھر سکندر حیدر نے سچ ہی کہا ہے، پچھلے 16 برس سے کبھی کسی صابر بخش کا فون آیا نہ خط، اور نہ ہی اس نے پلٹ کر کوئی خبر لی۔ تو ایسے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس نام کا کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے بھی، یا یہ صرف سکندر حیدر کی من گھڑت کہانی ہے اور تمہارے دادا جی صحیح ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، سکندر حیدر بھی بس خاموشی سے یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اب اللہ ہی جانے کون سچا ہے اور کون کتنا غلط ہے۔ بڑی بھی زہیب کو آج پھر ماضی کی سچائیوں کا کھوج لگانے پر عمل پیرا ہوتا دیکھ کر بول رہی تھی، اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں مزید گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ کیا ہو سکتا ہے پھر بڑی بھی؟ میں وفا کو کسی صورت ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر پپھو بھی پریشان ہے، آپ جانتی ہیں نا بڑی بھی، وفا ذرا سی بات پر کتنی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اب اس معاملے میں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ چھوٹے چاچو نے اس کو مینٹلی تیار ہونے کو بولا ہے، اور وہ بن موت مر رہی ہے۔ بڑی بھی آئی ہے میرے ساتھ ہی، بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے میں نے اس کو کچھ مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس اطمینان میں بھی اس کا دل پھڑ پھڑا رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ زہیب انتہائی بے بسی اور اضطراب سے بڑی بی کے سامنے بول رہا تھا، اور ان کا دل بچوں کی اس حالت، بڑوں کی ضد پر خون کے آنسو روئے جا رہا تھا۔ میں کہہ دیتا ہوں بڑی بی کہ اگر دادا جی اور چھوٹے چاچو نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں بھی کچھ کر گزروں گا، چلا جاؤں گا اس کو لے کر کہیں بہت دور، جہاں نہ دادا جی کی جھوٹی ناراضگی نہ چھوٹے چاچو کی کوئی ضد۔ وہ بہت جذباتی سا بولتا بڑی بی کی طرف مڑا تو ان کی غیر ہوتی حالت زرد پڑتی رنگت سے گھبرا کر ان کی طرف لپکا اور ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو لمحہ بھر کو وہ لڑکھڑا گیا۔ دل میں بے شمار وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ لو، پھر وہی بات، کس نے کہا کہ محبت کو دھوکے سے حاصل کرو؟ محبت کو حاصل کرنا نہیں پڑتا، وہ تو آپ کی ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی محبت میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ محبت میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک محبت میں جیت ضروری ہے تو ہاں، اس جیت کی خاطر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ پھر کسی کو بھی اپنی محبت تک کو بھی دھوکہ دے کر حاصل کر لو۔ احمد مہر حال میں داخل ہوا تو وفا اور پلوشہ محبت پر بحث چھیڑے بیٹھی تھی، اور رئیسہ رابیل خاموش بیٹھی محویت سے ان دونوں کو سن رہی تھی۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد مہر کو دیکھ کر رئیسہ نے اس کو بھی بحث میں شامل کرنا چاہا۔ کس بارے میں؟ احمد مہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہی کہ کیا ہم اپنی محبت کو دھوکے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب کہ رابیل بولی تو احمد مہر سوچ میں ڈوب گیا، لیکن ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک اس کی بے ایمانی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ تو پلوشہ اس کو گھورتی پہلو بدل گئی۔ محبت یک طرفہ ہے کہ دونوں طرف ہے؟ آگ برابر لگی ہوئی پلوشہ کے کترانے پر محظوظ ہوتا احمد مہر ہنستا ہوا بولا، دونوں طرف برابر لگی آگ میں حاصل کیا کرنا ہے؟ وہ تو برابر لگی ہے نا، یک طرفہ محبت کی بات کر رہی ہے نا، صرف آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ آپ دھوکہ دیں گے؟ وفا اس پر واضح کرتے ہوئے بولی، اگر مجھے کسی سے شدید محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے انجان ہو۔ وہ ہنستے ہوئے پلوشہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو اس نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر سٹ پٹا کر نظروں کے ساتھ رخ موڑ گئی تو احمد مہر کا بے ساختہ کہکا ان سب کو چونکا گیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ دھوکے سے حاصل کریں گے اپنی محبت کو یا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ وہ انجان ہوگی یا نہیں۔ رابیل تپ کر بولی تو وہ ہنس پڑا، ہاں میں بھی کچھ کروں گا اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ جیت ہوئی نا، محبت کہاں ہے؟ پلوشہ اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی، تو پھر وہ جیت محبت ہی کو تو جیتنا ہے نا، اور پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جب اس کو بھی مجھ سے اتنی ہی شدید محبت ہو جائے گی۔ احمد مہر مسکراتے ہوئے بولا، پر کاٹ کر پنچھی کو قید کر لو تو اس کو پنجرے سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ آپ کی فیلنگز اتنی طاقتور ہوں کہ آپ کو دھوکے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کی محبت خود بخود ہی آپ کی ہو جائے۔ پلوشہ بے نیازی سے بولی تو وہ سب خاموش ہو گئیں۔ احمد مہر کی نظریں اس کو نروس کرنے لگیں تو وہ بالوں کو باندھنے لگی، اور احمد مہر کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کر اس کو بال باندھنے سے منع کیا تو یکدم ہی اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے، اور احمد مہر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ وفا کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے احمد مہر کی نظروں کا تعاقب کیا تو پلوشہ کا کترانا، اس کی مدھم مسکان وفا کے لیے حیرت انگیز انکشاف تھا۔
کسی کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دوں گا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ صہیب کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا ہونے والا ہے؟ یا اللہ رحم کرنا، وہ دل میں دعا مانگنے لگی۔ مجھے صہیب پر ہی اعتبار کرنا ہے، بس وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکیں گے۔ لیکن بابا، میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ اف خدایا! مسلسل سوچ سے اس کا سر دکھنے لگا تو وہ ہال سے اٹھ کر زہیب کی تلاش میں خوشیاں کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ زہیب اندر ہے یا نہیں کہ اندر سے آتی آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ خوشی ولا میں چھوٹوں کو بولنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ وقت بڑے ہی فیصلوں کا حق رکھتے ہیں، اور یہ بات تم بھی جتنی جلدی ذہن نشین کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ شیر گل بدین حیدر کی گرجدار آواز باہر کھڑی وفا کو دہلا گئی۔ لیکن دادا جی یہ تو، صہیب لڑکھڑاتی آواز میں بولنے لگا۔ بس انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے چپ کرا دیا تو جہاں وہ 2 قدم پیچھے ہٹا وہاں بڑی بھی دہل گئیں اور وفا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم ہوتے کون ہو میرے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی باغی سوچ کو لگام دو لڑکے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ شیر گل بدین حیدر عالم تیش میں بولتے جا رہے تھے۔ دیکھیں آپ، بس بیگم، آپ اس معاملے میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اب اس عمر کے اس حصے میں رشتے میں دراڑ پڑ جائے اور راستے الگ ہو جائیں۔ گل بدین حیدر نے بڑی بی کی طرف رخ کیے صفاقی کی انتہا کر دی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ صہیب ان کا بڑی بی کے ساتھ رویے پر حیرت سے دوچار کھڑا رہ گیا۔ باہر کھڑی وفا نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آواز کو اونچا ہونے سے روکا۔ سکندر حیدر کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کی وجہ سے خوشی ولا میں دراڑ پڑی ہے، اور آج ایک اور سکندر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ رہی صحیح خوشی کو ختم کرنے تو آپ چاہتی ہیں کہ ابھی بھی ہم ہی دیکھیں؟ بڑی بی کی طرف رخ موڑے وہ حد درجہ غصیلے لہجے میں اس سے بات کر رہے تھے۔ جس صفاقی اور بے رخی سے انہوں نے بڑی بی کو زہیب کے سامنے شرمندہ کیا، زمین پر لا پٹخا، اس سبکی پر بڑی بی کی آنکھوں کا پانی بند توڑ گیا تو زہیب سے بڑی بی کی یہ ذلت برداشت نہ ہوئی اور وہ لپک کر ان کے پاس آیا۔ چلیں بڑی بی، آپ میرے ساتھ۔ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے زہیب ان سے بولا تو شیر گل بدین حیدر نے خوشمگی نظریں اس پر جما دی۔ بڑی بی کو ان کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں لرزانے لگیں۔ باہر کھڑی وفا دم سادھے اندر ہوتی کارروائی کو سنتی رہی۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ آنسو صاف رکتی بھرائی آواز میں وہ بولی۔ آپ 1000 بار اپنے بیٹے، پوتوں اور بھی جس سے چاہیں ملے، لیکن یاد رکھنا بیگم، خوشیاں سے ایک بار بھی ناراض ہو کر گئیں تو اس کا دروازہ آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ برسوں پہلے شیر گل بدین حیدر کی چنگاڑتی آواز آج بھی ان کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن آج تک وہ یہ نہ جان سکیں کہ اس پابندی میں کون سے جذبے کا عمل زیادہ ہے، ان کے پیار کا یا پھر ضد اور انا کا۔ بڑی بی کے لہجے کی شکستگی اور تھکاوٹ زہیب سے کسی طرح چھپی نہ رہ سکی۔ دل میں دادا جی کے رویے نے ایک الاؤ دہکا دیا تھا۔ اٹھ کر چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تو بڑی بی ان کے تیوروں سے لرز کر رہ گئیں۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں دادا جی جن کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ غیر جانبداری سے سوچ کر فیصلہ کریں کہ آپ کے اس خوشی ولا کو کس نے کتنے حصوں میں بانٹا ہے۔ ان خوشیوں کو ختم کرنے میں کس کا کتنا عمل دخل ہے؟ کون ہے اس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا قاتل؟ دادا جی آپ اس کا فیصلہ خود کریں۔ زہیب کو آج حقیقت بتانے لگا تھا۔ شیر گل بدین حیدر آگ برساتی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ باہر کھڑی وفا کے کانوں تک زہیب کی آواز پہنچی تو اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لے لیا۔ آپ تو سچ بولنے اور سننے والے تھے نا، تو پھر پچھلے 16 برس سے کیوں اپنے ہی بیٹے کو سچ بولنے کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ بڑی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو زہیب نے پلٹ کر ان کو دیکھا۔ اور سب سے بڑھ کر دادا جی آپ فیصلہ کریں کس کی ضد کی وجہ سے آج بڑی بی کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں؟ انتہائی جرأت سے پہلی بار زہیب شیر گل بدین حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا، ان کو آگ بگولا تیش میں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا خوشیوں کا دروازہ عبور کر گیا۔ دروازہ کھلنے پر باہر کھڑی وفا چونک کر سیدھی ہوئی تو زہیب نے اس کو دیکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری اور چہرہ انتہائی یاسیت کا شکار تھا۔ زہیب بے بسی سے چند پل اس کو دیکھتا رہا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں، کہتا آگے بڑھا تو وفا بھی منو بھاری قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری آنسو میری کمزوری ہے وفا۔ مجھے کبھی اتنا کمزور نہ کرنا کہ تمہارے حصول کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ تم میری طاقت بنو گی۔
20 منٹ کی ڈرائیو میں صرف وفا کی سو سو کی ہی مسلسل آواز سماعت سے ٹکراتی رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ جانے لگی تو زہیب نے گھمبیر آواز پر پلٹ کر وفا کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو پکڑے انتہائی بے بسی سے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وفا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو زہیب نے اس کو دیکھا تو وہ اسپات میں سر ہلاتی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور زہیب گہرا سانس لے کر دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا اور اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ کمال ہے بھائی صاحب، کدھر غائب ہو گئے؟ اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے ایسا کیا ہونے والا ہے جو آپ کو پتہ ہے اور مجھے نہیں، پر آپ ہو کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ 3 مسڈ کالز کے بعد اب مسلسل بجتے موبائل کو زہیب نے کان سے لگایا تو احمد مہر کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر وہ بس خاموش ہی رہا۔ بھائی کیا ہوا؟ اب کہ احمد مہر بھی خاموش لہجے میں بولا۔ پچھلے 2 دن سے ہر طرف ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، نہ ہی بڑی بی کو دیکھا اور نہ ہی دادا جی کو۔ آپ بھی غائب ہیں، ایک دم سے کیا ہو گیا سب کو؟ میں شام تک آ رہا ہوں، پھر بتاؤں گا، سہیب نے اس کو بہلانا چاہا۔ نہیں بھائی، مجھے ابھی بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ دادا جی نے رشتوں کے فیصلے کیے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ… رشتوں کے فیصلے؟ ہماری مرضیوں کے بغیر؟ احمد مہر اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا۔ دیکھو احمد مہر، تم کسی قسم کی جلد بازی سے کام نہیں لوگے، صبر کرو۔ میں نے بات کی ہے دادا جی سے، اس وقت وہ سخت غصے میں ہیں۔ بڑی بی بھی ان کے فیصلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے ماحول ٹینس ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیب احمد مہر کی جذباتی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے اس کو کسی قسم کی پیش قدمی سے روکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ یقیناً فیصلے ایسے ہیں کہ ان پر احتجاج کیا جائے، اور میرے لیے یقیناً پلوشہ نہیں اور آپ کے لیے وفا نہیں، ہے نا بھائی؟ احمد مہر پرسوچ انداز میں اسے پوچھنے لگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پھر بات ہوگی۔ سہیب نے کسی بھی مزید پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے مختصر جواب کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا، اور احمد مہر سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا احمد مہر؟ تم کیوں اس وقت شیریں گل بدین حیدر بنے ہوئے ہو؟ وہ ڈھیر سارے گلاب اور وائٹ للی کے پھول ہاتھ میں پکڑے ہال میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں ہی گمسم انتہائی سنجیدہ ماتھے پر بے شمار سلوٹوں میں گھرے احمد مہر پر پڑتی مسکراتے ہوئے اس کو چڑھایا، لیکن سوچوں میں ڈوبے اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ تحیر آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، گلدان میں پڑے مرجھائے پھولوں کو نکال کر گلدان ہاتھ میں پکڑے اس کو دھونے کی غرض سے باہر نکل گئی۔ خوشی ولا میں سب کے ذمے ہی کوئی نہ کوئی کام تھا، نوکروں کی لائن لگانے کی بجائے لڑکیاں مل کر سب کام کرتی تھیں۔ کچن کا کام پلوشہ، رئیسہ اور آبیل مل کر کرتی تھیں، ان کے علاوہ ہال کی سجاوٹ کا کام پلوشہ کی ذمہ داری تھا۔ باقی کمروں کے کام بھی اس طرح بانٹے ہوئے تھے۔ ابھی پلوشہ گلدانوں میں پھول سیٹ کرنے آئی تو احمد مہر کو یوں خلاف توقع پرسوچ انداز میں بیٹھا دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ احمد مہر؟ پلوشہ واپس آئی تو احمد مہر اسی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کو احمد مہر کی اس غیر معمولی سنجیدگی پر حیرت ہوئی۔ قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر آہستگی سے ہاتھ رکھا تو وہ یوں چونکا جیسے اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ فکر مندی سے گویا ہوئی تو احمد مہر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ عام سے جملے میں کچھ ایسا خاص تھا کہ پلوشہ کی دھڑکنوں میں انجانی سی ہلچل ہوئی۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کیے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں کیوں نہیں، پر پہلے تم بتاؤ، یہ وائٹ لیلیز کے ساتھ ریڈ روز صحیح لگ رہے ہیں کیا؟ اس کے لہجے کے خاص اثر کو زائل کرنے کے لیے پلوشہ نے بات کو بدلا تھا تو احمد مہر نے سر اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بولا کچھ نہیں، اور پلوشہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیٹ بھول کر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو، کیا کرنا ہے؟ اب پلوشہ نے شاید خود کو اس حصار سے نکال لیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کا اضطرابی انداز پریشان حال پلوشہ کے لیے حیران کن تھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو پلوشہ، اتنی اچھی کہ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ مدھم لہجے میں اس کی آواز نے پلوشہ کو ساکت کر دیا۔ یہ کیا مذاق ہے احمد مہر؟ کچھ دیر بعد وہ رخ موڑے ناگواری سے گویا ہوئی تو احمد مہر بوکھلا گیا۔ نہیں پلوشہ، پلیز غلط نہ سمجھنا، ایسا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کب، کیسے اور کیوں یہ دل بس تمہارے لیے بےتاب رہنے لگا ہے، پلوشہ کا ساتھ چاہنے لگا ہے۔ ابھی کچھ نہ کہنا، مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سب کچھ بدلنے لگا تو مجھے تمہارے اعتبار کی ضرورت لگی۔ مجھے یہ یقین چاہیے کہ تم میری ہو۔ گھمبیر مدھم لہجے میں اس کا اقرار اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ دل نے اس کی سچائی کی گواہی تب ہی دے دی تھی جب وہ ذو معنی باتیں کر کے اس کو اسیر کرتا تھا۔ اب بھی وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔
بس زبان پر کفل لگے تھے۔ بولو نا پلوشہ، میرا ساتھ دو گی نا؟ پلوشہ احمد مہر بنو گی نا؟ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ اس لمحے لجاجت آمیز شدتوں سے بھرپور لہجے میں تجدید وفا جا رہا تھا۔ اس کے پرحدت لہجے، اس کے مضبوط لمس سے مکمل استحقاق تھا، اتنا مکمل کہ پلوشہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے، نظریں جھکائے، اس کے مضبوط حصار میں قید اپنے ہاتھ کو تکتی جا رہی تھی، اور احمد مہر چپ چاپ اس کی سمت تکتا، اس کے اقرار کا منتظر تھا۔ بڑھتے اضطراب نے پلوشہ کے ہاتھ پر بھی دباؤ بڑھایا تو پل کی پل اس نے نگاہ اٹھائی۔ چہروں کے رنگوں میں بھی واضح تفسیر احمد مہر کو زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ مطمئن سا گہرا سانس لے کر احمد مہر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو کر بیٹھا تو وہ ابھی تک نظروں کے احصار میں تھی۔ پلوشہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے سے اٹھ گئی تو اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے سیریس کیوں ہو؟ احمد مہر کا انداز پلوشہ کو کھٹکنے لگا تھا۔ اب کہاں احمد مہر اور کہاں اس قدر سنجیدگی؟ اور پھر پلوشہ نے محسوس کیا کہ اس کا ڈھکا چھپا اقرار بھی احمد مہر کی خاموشی کو نہ توڑ سکا۔ وہ تو اس کی شوخ طبیعت سے واقف ہوتے ہوئے کسی بھی لفاظی اقرار سے گھبرا رہی تھی، لیکن اس کے برعکس احمد مہر کی خاموشی ایک حیران کن حقیقت تھی۔ دادا جی نے سب بچوں کے رشتوں کے فیصلے کیے ہیں۔ زہیب بھائی بہت اپسٹ ہیں کیونکہ ان کے لیے وفا کا انتخاب نہیں کیا دادا جی نے، اور نہ میرا تمہارے لیے۔ زہیب بھائی نے دادا جی سے بات کی ہے، لیکن معاملہ سنگین ہو گیا ہے اور اس کی زد میں سب ہی آ رہے ہیں۔ احمد مہر انتہائی یاسیت آمیز لہجے میں پلوشہ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، تو جہاں پلوشہ کی پلکوں پر احمد مہر کے ساتھ کے خواب ابھرنے لگے تھے، وہاں اب حد درجہ مایوسی کے بادل گھرے نظر آ رہے تھے۔ سارے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی من چاہی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا کہ خوابوں کا تاج محل منہدم ہونے لگا۔ وہ دادا جی کی طبیعت، ان کی ضدیں، کسی کی ذات سزاوار ٹھہرائی جائے گی، مسلسل مختلف ذہن میں اجاگر ہونے لگے تو پلوشہ گھبرا گئی۔ نہ جانے کیا سوچ تھی کہ اس نے جھرجری سی لی تو احمد مہر بھی چونک گیا۔ کیا ہوا؟ متغیر لہجہ اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر کچھ نہ ہونے کا اشارہ کر کے اٹھ کر جانے لگی تو نہ جانے کی سوچ کے ساتھ دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ احمد مہر کے ہاتھ میں محفوظ ہو گیا۔ تم فکر نہیں کرنا، سب ٹھیک ہوگا۔ افسردہ مسکان کے ساتھ وہ گویا ہوا تو پلوشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں چمکتے پانی نے احمد مہر کو بے چین سا کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، جس سے مجھے پیار ہو وہ اس سے انجان ہو ہی نہیں سکتی۔ احمد مہر بشاش لہجے میں اس کو چھیڑنے لگا تو اس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے تمہاری آنکھوں میں اپنے عکس کے ساتھ مجھے کھونے کا ڈر اور بند توڑنے کو مچلتا پانی مجھے میری اہمیت بتا گیا ہے۔ احمد مہر بولا تو قدرے لجاتے ہوئے پلوشہ رخ موڑ گئی۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی میری خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی میں دوبارہ دیکھوں گا۔ گمبھیر لہجہ سماج سے ٹکرایا تو پلوشہ نے اس کو دیکھا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ احمد مہر پلوشہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شیر گلبدین حیدر کی ہال میں آمد اور گرج دار آواز نے ان دونوں کو ہی لرزا دیا۔ عالم طیش میں وہ چلتے ان دونوں کے پاس آ کر رکے اور نظریں پلوشہ پر جما دیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دادا جی، میں پھول رکھنے آئی تھی کہ احمد مہر کو بیٹھا دیکھا تو رک گئی۔ پلوشہ انتہائی ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تو احمد مہر نے اس لمحے خود کو انتہائی بے بس پایا۔ رک گئی اور کوئی بھی نہیں یہاں؟ اور اگر کچھ ہوتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ نفرت آمیز لہجے میں ادا کیے گئے ان کے الفاظ اس کی ذات کے پرخچے اڑا گئے۔ دادا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد مہر ششدر سے آگے بڑھتا ہوا بولا، اور پلوشہ بڑھتے آنسوؤں کے ساتھ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تمہارے باپ نے تمہیں بتایا ہوگا، اگلے ہفتے تمہارا اور کیا نام ہے اس لڑکی کا، ہاں وفا کا نکاح ہے اور تمہیں تیار ہونا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں وفا کا نام یاد کرتے احمد مہر کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے تو حیران سا بس ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر واپس چلے گئے اور وہ ان کے ادا کیے ہوئے لفظوں کے بھنور میں دھنسا جا رہا تھا۔ سہیب بھائی کہاں ہیں آپ؟ احمد مہر نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سہیب کا نمبر ڈائل کر دیا اور اس کے ہیلو کہتے ہی تیز لہجے میں بولا، کیوں، کیا ہوا؟ احمد مہر کے انداز پر سہیب ٹھٹکا تھا۔
भाई अभी दादाजी आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि अगले हफ्ते मेरा और वफा का निकाह है। भाई ये कैसे मुमकिन है? अहमद महर इंतहाई बेबसी से बोल रहा था। भाई वफा और मैं, उफ, इस पर क्या गुजर रही होगी? दादाजी क्या कह रहे हैं ये? और पापा भी इसमें शामिल हैं? भाई बोले ना, क्या हुआ? सुहेब की मुसलसल खामोशी पर अहमद महर जरा ऊंची आवाज में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, यही दादाजी का फैसला है। छोटे चाचू को साबित करना है कि वफा उनकी बेटी नहीं है, और ये साबित करने का यही एक रास्ता निकाला छोटे चाचू ने कि तुम्हारा और वफा का निकाह कर दिया जाए। क्या? अहमद महर को अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। अच्छा सुनो अहमद महर, मैं आधे पौने घंटे तक आ रहा हूँ, फिर मिलकर बैठकर सोचते हैं। प्लीज़ तुम पलवशा या वफा से किसी से कुछ भी ना कहना। सुहेब इसको तंबीह करते हुए बोला तो फ़ोन बंद कर दिया। बाबा आपने ये क्या फ़ैसला किया है मुझसे पूछे बगैर? अहमद महर सिकंदर हैदर के सामने खड़ा इनके फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। वो शायद कहीं बाहर जा रहे थे। कदावर आईने के सामने खड़े टाई की नॉट सेट करते हुए उन्होंने पलट कर देखा। बेटा वफा अच्छी लड़की है। वापस मुड़ते हुए सिकंदर अहमद ने आईने में उसके अक्स को देखते हुए इत्मीनान से बोले, बाबा बात अच्छी या बुरी की नहीं है। वफा को हमेशा मैंने अपनी बहन समझा है। अहमद महर बोला तो पल भर को सिकंदर हैदर के आसपास सन्नाटा छा गया। लेकिन वो तुम्हारी बहन नहीं है। और नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता बहन भाई का ही है। अहमद महर इनकी बात काट कर सख्ती से भाई बहन पर जोर देकर बोले तो सिकंदर अहमद लरस गए। छोटे चाचू, सुहेब की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। ठीक है छोटे चाचू, जो आप और दादाजी चाहते हैं वही करें। वफा की ज़िंदगी का फैसला यकीनन आपकी ही जिम्मेदारी है। आप मान लें कि वो आपकी बेटी है, और जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। लेकिन अगर वो आपकी बेटी नहीं, तो उसकी ज़िंदगी के हवाले से कोई भी फैसला करने के आप हकदार नहीं हैं। ज़ुहैब सिकंदर हैदर से पूछ रहा था, लेकिन इसके पास कोई जवाब न था। आहिस्ता रवि से चलते हुए वो बेड पर बैठ गए और वो दोनों हाथों से सर थाम लिया। बाबा मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ, लेकिन इसका ये हल तो नहीं ना। बाबा इसमें क्या मसला है जो आप ये नहीं मान रहे कि वफा आपकी बेटी है? एक बात के ना मानने से कितना नुकसान हुआ है बाबा, आपको अंदाज़ा है ना? आपका अहमद महर माँ के लिए कितना तरसता है। वो लड़की जिसकी उंगली पकड़कर आप लाए थे, आज तक आपकी मोहब्बत के लिए तरस रही है। अहमद महर बाप के झुके सर, परेशान हाल को देखते हुए बोल रहा था, और सिकंदर हैदर गहरी सोच में गुम बैठे थे। हाँ छोटे चाचू, आपको शायद अंदाज़ा नहीं, वफा बहुत अकेली है। आपके इनकार ने कि वो आपकी बेटी नहीं है उसको किस कदर दुखी किया हुआ है। बड़ी भी किस कदर मजबूर है कि वो अपने शोहर की बात माने तो बेटे को खो देती हैं, और अगर बेटे की साइड लें तो शोहर की नज़रों में मुजरिम बनती हैं। आपके एक इनकार से आज कितने लोग दौराहे पर आ खड़े हुए हैं। खुद आप भी तो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ना छोटे चाचू। सुहेब को इनको वो सारी हकीकतें बताने लगा जिससे वो शायद अनजान थे, और सिकंदर हैदर मुसलसल गहरी सोच में गुम बैठे शायद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अहमद महर ने ज़ुहैब की तरफ देखा, जो सिकंदर हैदर के चेहरे पर नज़रें जमाए शायद इनकी गहरी सोच को पढ़ने की कोशिश में था। अहमद महर पर नज़रें पड़ते ही उसको इशारे से उठने को कहा, और सिकंदर हैदर को सोचों के गहरे समंदर में छोड़कर उठकर बाहर निकल गए, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इनकी ये कोशिश कामयाब होगी। तुम लोग क्या जानो मैं किस मुश्किल में जी रहा हूँ। किरदार पर लगे दाग के साथ जीना कोई आसान नहीं होता, लेकिन अब मुझे इस बात की परवाह नहीं होगी। वो इल्ज़ाम जो झूठ है, मुझे अपने बेटे के लिए इसको अपने सर लेना ही है, क्योंकि इस झूठे इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़मा होने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सिकंदर हैदर फैसला कुन सोच के साथ उठ खड़े हुए, और बरसों बाद आज उनका रुख खुशियाँ की जानिब था। अपने कमरे की खिड़की खोले, वो मूसलाधार बरसती बारिश के ठंडे पानी को पकड़ने की कोशिश में पूरी भीग चुकी थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी बरसते पानी को मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रही थी, तो बेबसी से बेख्तियार नजरें आसमान की जानिब उठी। बरसती बारिश से उसका चेहरा भीग गया। हर बार की तरह आज भी आसमान से बरसता पानी इसको अपना शरीके सफ़र लगा। अचानक ही उसको अपने गालों पर दहकते लावे का एहसास चौंका गया। न जाने कैसी तन्हाई थी जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इतने रिश्तों में कोई भी उसको अपना नहीं लगता था। इन सब की मोहब्बतें इसको भीख की तरह लगती थी कि वो उस पर तरस खाकर इसको मोहब्बत दान करते हैं। वो कौन है? आज तक उसका जवाब न मिला था उसको। यासियत ने उसके अंदर की दुनिया को तहोबाला कर रखा था।
کیا کر رہی ہو گڑیا؟ دیکھو تو پوری بھیگ گئی ہو۔ اتنی سردی میں اگر بیمار پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ بند کرو کھڑکی کو اور ہٹو وہاں سے۔ سوچوں کا سلسلہ اپنی حدود پھیلانے کو ہی تھا کہ مزمل بی کی آمد اور فکر آمیز تنبیہ نے اس کو چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں پکڑے فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وفا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر رکھے ناول کی طرف بڑھی۔ مزمل بھی حیرت سے اس کو دیکھے گئی۔ وہ گتراتے ہوئے جلدی سے ٹاول سے چہرہ صاف کرتے ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا پھوپھی اماں؟ کیا ہوا پھوپھی اماں؟ آپ کا اس وقت کیسے آنا ہوا؟ وہ حیرت سے ان کے آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ عاشی کا فون تھا، پوچھ رہی تھی کہ تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچی ہو۔ وہ نظریں اس پر جمائے بول رہی تھی۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ مجھے آج اس کی طرف جانا تھا۔ پتہ ہے پھوپھی اماں، عاشی کی مما کی برتھ ڈے ہے تو وہ ان کے لیے سرپرائز پارٹی ارینج کر رہی ہے۔ اس کو میری مدد چاہیے تھی لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ بیٹھے، میں جلدی سے عاشی کو کال کر لوں کہ ذرا لیٹ آؤں گی۔ منٹوں میں وفا اس موڈ سے نکل آئی۔ مزمل بھی حیرت سے اس کو دیکھتی اسپات میں سر ہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی اور وفا خاموشی سے عاشی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سوری سوری ریئلی، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا اچھا، فضول کی بکواس نہیں کرو، بس 15-20 منٹ تک نکل رہی ہوں، وہ گھڑی کی طرف دیکھتی اس کو بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر میں ملاقات کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ وفا عجلت میں بولتی فون بند کرنے لگی۔ پھوپھی اماں آپ ساتھ چلیں گی؟ عاشی کی مما سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ نہیں، اس وقت تو تم جلدی میں ہو، پھر کسی دن چلوں گی۔ مزمل بھی اس کو منع کرتے ہوئے بولی تو وفا وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے، پھر میں جاؤں نا؟ آپ کیا کریں گی ابھی؟ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے ان سے اجازت لیتے ان کی مصروفیات بھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، شاید بڑی بی کو فون کروں گی، بہت دن ہو گئے بات نہیں ہوئی۔ تم جاؤ لیکن بہت دیر نہ لگانا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ ان کو پیار کرتی بیگ اٹھائے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ مزمل بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وفا اور عاشق کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی لیکن گہری ضرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے جب تک ہر بات شیئر نہ کر لیں چین نہیں آتا تھا، لیکن فی الحال یہ دوستی صرف ان دونوں تک ہی محدود تھی۔ عاشق اس کے گھر جاتی اور وفا عاشق کے گھر۔ کبھی تک بڑوں میں سے کوئی کسی سے نہیں ملا تھا۔ وفا کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ عاشق کی مما کی نظریں عجیب سی ہو گئی تھی، کچھ کھوجتی ناشناسائی سی تھی ان کی آنکھوں میں، جس کی وجہ سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بعض دفعہ ان کا رویہ اتنا اجنبی اور روکھا ہوتا کہ وفا کئی دن سوچتی رہتی اور ان کے گھر جانے سے کترانے لگتی، لیکن پھر عاشق کی محبت اور خلوص اس کو مجبور کر دیتا اور وہ پھر سے وہاں پہنچ جاتی۔ آج بھی وہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی، نہ جانے آج ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ عاشق کے گھر پہنچی تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وفا سے ناراض ہو رہی تھی کہ وہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہے۔ اس کی ناراضگی کو وفا مسکرا کر قبول کر رہی تھی۔ عاشق یوں زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنایا جاتا، اس کی اپنی مرضی ہے، ضروری نہیں کہ جب بھی تم بلاؤ وہ دوڑی چلی آئے۔ وفا کچھ بولنے کو تھی کہ عاشق کی ماما کی بے لچک کرخت آواز نے ان دونوں کو ہی چونکا دیا۔ عاشی حیرت سے اپنی ماما کو دیکھنے لگی اور وفا ان کے رویے پر دل برداشتہ سی سر کو جھکا گئی۔ نہیں ماما، ایسا نہیں ہے۔ وفا تو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم باتیں کرو۔ عاشی کی بات کاٹتے ہوئے وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سوری یار، مما کو پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ عاشی ماں کے رویے پر حد درجہ حیران تھی اور وفا سے معذرت کرنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو، چلو تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وفا اس کی شرمندگی کم کرنے کو بشاش لہجے میں اس سے پارٹی کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن عاشی اس کے لہجے کی بیزاری سے اداس ہونے لگی تھی۔ تھوڑی بہت پلاننگ کے بعد وفا اٹھ کر گھر آ گئی اور عاشی نے مما کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مزمل بی نے بے دلی سے خوشی ولا کا نمبر ڈائل کیا، جانتی تھی کہ آگے سے وہی برسوں کی بیزاریت ہی ان کا استقبال کرے گی، لیکن اس کے برعکس جو خبر ان کو سننے کو ملی اس نے مزمل بی کے ساتھ ساتھ خوشی ولا میں رہنے والے ہر شخص کے دل کو اطمینان سے بھر دیا تھا۔ دوسری طرف سے آتے کہکہوں اور شوخ آوازوں سے مزمل بی کا دل بے چین ہونے لگا کہ وہ جلد از جلد خوشی ولا پہنچ کر اس خوشی کو دیکھیں، خود محسوس کریں کہ اتنے برسوں بعد ان کے میکے کی خوشی کا کیسا مزہ ہے۔ وفا ابھی نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے زہیب کو کہا کہ وہ کچھ دیر میں ان کو لے جائے، پھر جب وفا آئے گی تو خوشی ولا ہی چلی جائے گی۔
مزمل بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے ہی لگی تھی کہ وفا کی آمد نے ان کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، جلدی کیوں آ گئی؟ تم لوگوں نے غالباً شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ہاں بس ایسے ہی، عاشی نے کافی تیاری کر رکھی تھی، کہہ رہی تھی اور چیزوں کی ضرورت ہوئی تو جانا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے تمہارے لیے، جس کو سننے سے تمہارے ساتھ ساتھ میں اور ہر ایک فرد ترسا ہوا تھا۔ مزمل بی کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وفا حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ ایسی کیا خبر ہے؟ وفا قدرے بیزاری سے بولی۔ سکندر بھائی نے آج مان لیا، اقرار کر لیا کہ تم ان کا خون ہو، ان کی اولاد ہو، اسی لیے میں خوشی ولا ہی جا رہی ہوں۔ مزمل بی نے خوش کن انکشاف کیا تھا، جس کو سننے کے لیے وہ برسوں ترسی تھی۔ اپنی پہچان پانے کے لیے اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، لیکن آج اس کو یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی بم پھٹا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس اقرار کی وجہ کیا ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ سکندر احمد نے صرف احمد مہر کے لیے اس کو اپنی بیٹی مانا ہے۔ حیرت سے مزمل بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو انتہائی خوشی کا احساس کر رہی تھی۔ پھپھی اماں، یہ سچ ہے کیا؟ وفا پہلے ہی عاشی کی مما کے رویے سے بہت اپسٹ ہو رہی تھی۔ رب سکندر حیدر کی طرف سے کیے گئے انکشاف نے اس کو اور ہی دل برداشتہ کر دیا تھا۔ ہاں بیٹا جان، یہ سچ ہی ہے، تم ہماری اپنی ہو۔ مزمل بھی اس کی طرف دیکھتی اس کو یقین دلانے لگی تھی۔ مبارک ہو پھپھو، آخر کار سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ صہیب کی خوشی میں لپٹی پرجوش آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ صہیب وفا کی موجودگی پر حیران ہوا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ گھر میں نہیں تھی۔ کیا ہوا وفا کو؟ وہ اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، پاگل ہے بالکل، اس کو لگ رہا ہے کہ سکندر بھائی نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مزمل بھی نے وفا کی افسردگی کی وجہ بتائی تو زہیب نے چونک کر وفا کو دیکھا۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کر باہر نکل گئی اور کچھ دیر بعد وہ تینوں خوشی ولا کی طرف چلے گئے۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ اس طرح اندھیرے میں کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ عاشی کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی مما کو یوں اندھیرے میں لیٹے دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کا موڈ زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ ذرا سی بات پر چڑ جانا اور اکتا جانا ان کا معمول بن گیا تھا، جو عاشی کے لیے کبھی کبھی اذیت ناک ہو جاتا تھا۔ پھر اچانک ہی ان کے وفا کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار، وفا کی موجودگی میں بھی بیزاری ظاہر کرنا، عاشی کے لیے ایک ایسی کتھی تھی جو کہ سلجھ نہ رہی تھی۔ وہ رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، بس ایک ماموں کی ہی ذات سے واقف تھی، اب وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ سارا بچپن ماموں کے آنگن میں دبئی میں گزارا۔ عاشی کے ماموں کی 3 اولادیں تھیں، نمرہ، سمرہ اور سبحان۔ نمرہ اور سمرہ بڑی تھیں، جبکہ عاشی اور سبحان میں سال کا ہی فرق تھا۔ جب عاشی نے ذرا ہوش سنبھالا تو مما نے اس کو کہہ دیا کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، اور ان کا اس دنیا میں ماموں کی فیملی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نہ ہی عاشی ان سے کوئی سوال پوچھے اور نہ ہی اس کو ضرورت ہے۔ یوں عاشی نے نہ کبھی کوئی رشتہ دیکھا نہ جانا۔ عاشی کی مما فریال نے سوچ رکھا تھا کہ عاشی کا رشتہ سبحان سے کریں گی۔ فریال کی سوچ نے جب الفاظ کا روپ دھارا تو ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ گلفراز، عاشی کے ماموں اور ناجیہ ممانی نے فریال کو وہ سنائی کہ اس کی ساری دنیا ہی تہو بالا کر دی اور وہ عاشی کے ہمراہ بھائی سے ہر رشتہ توڑ کر وطن واپس لوٹ آئیں۔ مما آپ سو رہی ہیں کیا؟ عاشی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ اٹھ گئی۔ نہیں چندا، سو تو نہیں رہی، یوں ہی غنودگی چھا گئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، مما اب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ کچھ الجھی الجھی سی، کچھ بیزار سی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہتے، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہم ماں بیٹی نہیں بلکہ سہیلیاں ہیں۔ عاشی ان کے ہاتھ پکڑے ان سے پوچھ رہی تھی۔ فریال نظریں غیر مرئی نقطے پر جمائے بت بنی بیٹھی تھی۔ مما میں نے کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن پلیز آپ اداس بھی نہ ہوں۔ عاشی اس کا ہاتھ چھوڑتی اٹھتے ہوئے بولی تو بجتے فون کی طرف پڑ گئی۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ فریال کا دل دہل گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ مبارک ہو جناب۔ عاشی کی پرجوش آواز میں مبارکباد تھی۔ فریال کو کچھ اطمینان دے گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے پلٹی تو فریال سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مما آپ کو پتہ ہے وفا کے بابا نے مان لیا کہ وفا ان کی بیٹی ہے۔ پیچھے سے اتنے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ مما کہ میرا دل، وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تو فریال نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا مما آپ ریسٹ کریں، صبح بات کریں گے پھر۔ عاشی اٹھنے لگی تو وہ بولنے لگی، میری اور سکندر کی لو میرج تھی۔
فریال کی مدھم آواز عاشق کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم پلٹی تھی۔ سکندر؟ عاشق کی حیرت سوا نیزے پر تھی، کیونکہ اس کا نام عاشی حیدر تھا۔ پھر یہ سکندر کون تھا؟ سکندر حیدر ہے، فریال کی سرگوشی فضا میں بلند ہوئی۔ لیکن تمہارے دادا کو یہ رشتہ کسی دور منظور نہ تھا، اور میرے دادا؟ عاشق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریال کیا کہنے جا رہی ہے۔ شیر گلبدین حیدر۔ عاشق کو لگا کہ اس کے آس پاس کوئی بم پھٹا ہو۔ پھٹی پھٹی نظروں سے فریال کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے تاثرات سے کہیں سے بھی گمان نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہوں گی۔ شیر گلبدین حیدر، یہ تو وفا کے دادا کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب وفا تمہاری بہن ہے؟ کیا؟ اور یہ انکشاف بھی کسی طور دھماکے سے کم نہ تھا۔ عاشق کا سر چکرانے لگا اور فریال نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ خوشی ولا میں گونجتے کہے ہر ایک کے دل کو اطمینان بخش رہے تھے۔ سالوں بعد خوشیوں کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا۔ شیر گلبدین حیدر اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کے انداز میں ان کی جیت واضح تھی۔ سر اٹھائے اکڑ کر بیٹھے، وہ بن بولے سب کو باور کرا رہے تھے کہ وہ ٹھیک تھے، اسی لیے ان کی جیت ہوئی ہے۔ زہیب مزمل بیگ کو اور وفا کو لے کر خوشی ولا پہنچا تو سب نے ان کا پرزور استقبال کیا۔ زہیب نے نوٹ کیا، چھوٹے چاچو سکندر حیدر وفا سے ویسے نہیں ملے جیسے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ وہ جوش نہیں تھا، ان کے انداز میں ایک سرد مہری سی تھی جو کسی کو نظر نہیں آئی۔ وفا نے زہیب کی طرف دیکھا جو حیرت سے سکندر احمد کی خاموشی کو دیکھ رہا تھا۔ وفا ان کے ساتھ بیٹھی تو سکندر اس کو ایک نظر دیکھ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ ابا جی، آپ کی اجازت سے میں شاہزیب بھائی اور علینا بھابھی سے پلوشہ بیٹی کو اپنے احمد مہر کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ سکندر کی آواز پر سب ہی خاموش ہو گئے اور گلبدین حیدر لب بھینچے ان کی طرف دیکھنے لگے تو احمد مہر کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ میرے خیال میں تو احمد مہر کے لیے رہی۔ پلیز دادا جی، اب کوئی نیا فسانہ نہ شروع کر دیجیے گا۔ پہلے ہی مشکل سے سب ٹھیک ہوا ہے، اب اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو اس کو ٹھیک ہونے میں اگر پھر 16 سال لگ گئے تو میں تو گیا۔ احمد مہر ان کی بات کاٹ کر بولا تو کچھ کے چہرے کی مسکان اور کچھ کے ماتھوں پر سلوٹوں میں چندہ اضافہ ہوا تھا۔ اگر فیصلہ کر لیا تو میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تم دونوں بھائی آپس میں طے کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گلبدین حیدر نے ان کی بات نہ ماننے کو جتا بھی دیا، اجازت بھی دے دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کو کس نے کہا تھا بیچ میں بولو؟ میں بات کر رہا تھا نا۔ ان کے اٹھتے ہی سکندر احمد مہر سے خفا ہونے لگے۔ آپ نے سنا وہ کیا کہنے والے تھے؟ اس لیے احمد مہر کو یوں باپ کا ٹوکنا اچھا نہیں لگا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شاہزیب بھائی، بھابھی بچوں کی خوشی مرضی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پلوشہ کو احمد مہر کی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر احمد نے شاہزیب حیدر کے سامنے جھولی پھیلائی تو وہ ان کو نا امید نہ کر سکے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ گھر کا لڑکا تھا، آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی جدائی بھی نہیں سہنی پڑے گی۔ شاہزیب اور علینا تو جیسے تیار بیٹھے تھے، جو شاید بیٹی کی خوشی کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ لیکن مجھے احمد مہر سے شادی نہیں کرنی۔ احمد مہر خوشیاں سے حال میں جانے لگا تو پلوشہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تم نہیں جانتی رئیسہ، لیکن دادا جی کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ کتنی نفرت تھی ان کے الفاظ میں اور حد درجہ بے اعتباری۔ پلوشہ انتہائی دل برداشتہ ہوئی تھی۔ دادا جی کے الفاظ ابھی تک اس کو اس صدمے سے باہر نہیں نکال پائے تھے۔ احمد مہر نے گہری سانس لی اور حال میں داخل ہوا جہاں پلوشہ اور رئیسہ موجود تھی۔ احمد بھائی، آپ یوں ہی خوش ہو رہے ہیں؟ یہ میڈم تو آپ کے ساتھ سے انکار کر رہی ہے۔ احمد مہر پر رئیسہ کی نظر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تو پلوشہ نے اس کو دیکھا اور رخ موڑ گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک کو راضی کرو تو دوسرے کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اس خوشی ولا میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ٹھیک بھی کیا کیا ہو۔ دیکھو پلوشہ، اب تم خواہ کی تکرار کر کے موڈ خراب کر رہی ہو۔ میں مانتا ہوں دادا جی نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس میں میری کیا غلطی؟ اور ویسے بھی دادا جی کی بات ہی غلط تھی، یوں تو کچھ نہیں نا۔ احمد مہر اس کو مناتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو پلوشہ سٹپٹا گئی۔ اچھا بھائی، میں کچھ دیکھوں، شاید کوئی کام ہو باہر۔ رئیسہ شرارت سے کھانسی۔ احمد مہر بھی ہنس دیا۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو؟ میں سمجھا چلی بھی گئی ہوگی، چلو جلدی جاؤ۔ مجھے بتاؤ پلوشہ۔ رئیسہ کے باہر جاتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کچھ بھی کہتے تم یوں میرے ساتھ سے انکار کر دیا کرو گی؟ نہیں احمد مہر، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ دادا جی کے الفاظ۔
بالکل صحیح نہیں تھے نا؟ وہ جھنجھلائی تو احمد مہر اس کی بات کاٹ کر شرارت سے گویا ہوا۔ میں سخت ٹینس ہو رہی ہوں اور تم کو مذاق سوچ رہا ہے؟ نہ روٹھے پن سے کہتے وہ رخ موڑ گئی تو دلکش مسکراہٹ نے احمد مہر کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کل شام کو منگنی کی تیاری کر رہے ہیں اور تمہیں بھی تیار رہنا ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور ٹینس کو اس کی جھنجھلاہٹ اور ٹینشن کو پس آواز ڈال کر احمد مہر اس کو کچھ اور ہی بتانے لگا تو پلوشہ اس خبر پر چونک اٹھی۔ سن رہی ہو نا کیا کہا؟ وہ کچھ نہ بولی تو احمد مہر نے بھی پھر سے پکارا تو اس نے نظریں احمد مہر کی طرف کی۔ دھونس جماتا وہ اس وقت بہت الگ بہت اپنا سا لگا تو پلوشہ بھی ہر پریشان کن خیال جھٹک کر اس بات میں سر ہلاتی احمد مہر کو پرسکون کر گئی۔ بس اتنا یقین رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، آج کے بعد میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہے گا جن سے تمہاری خود اعتمادی مجروح ہو، چاہے وہ دادا جی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو میری اجازت لینی ہوگی۔ اچھا اب شام کو ملاقات ہوگی، ابھی تو میں نے بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ خود اعتمادی سے بولتا باہر سے آتی آوازوں پر یکدم بوکھلا کر عجلت میں بولا تو پلوشہ ہنس دی۔ ہنس لو، ابھی وقت میرا نہیں نا، پھر دیکھوں گا کیسے مذاق اڑاتی ہو، دھمکی کے سے انداز میں بولا تو مسکراتے ہوئے احمد مہر ہال کا دروازہ کر گیا اور پلوشہ مطمئن سے آنے والے وقت کے حوالے سے خواب آنکھوں میں سجائے شرم کی مسکراہٹ کے ساتھ شام کے فنکشن کے بارے میں سوچتی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ ماما یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تھی کہ وفا کون ہے؟ عاشی کا حیرت سے برا حال تھا۔ فریال کی بات پہ یقین کرنے کو قطعاً تیار نہیں تھی۔ ہاں میں جان گئی تھی کہ وفا کون ہے، کس فیملی سے ہے، لیکن شروع میں نہیں، ابھی کچھ مہینے ہی تو ہوئے ہیں۔ میں نے وفا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا تو مجھے پتہ چلا۔ تو وفا کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ عائشہ عجیب عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو رہی تھی۔ سکندر حیدر کی کپڑے کی مل تھی اور وہ دوسرے ملکوں میں کپڑا سپلائی کرتے تھے۔ کبھی کبھار خود بھی دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ ان کا آرڈر دبئی جاتا تھا اور تمہارے نانا جی وہ آرڈر لیتے تھے۔ انہی دنوں پاپا کے ساتھ میں بھی بزنس میں انوالو ہو رہی تھی۔ میری ملاقات سکندر حیدر سے ہوئی۔ پاپا کو ان کا جوش اور سچائی اور کام کے معاملے میں ایمانداری نے کچھ زیادہ ہی متاثر کیا تھا۔ یوں میری اور سکندر کی جان پہچان ہوئی۔ کب اس جان پہچانے محبت کا روپ دھارا ہم دونوں کو پتہ نہ چلا۔ سکندر حیدر ہر دوسرے مہینے دبئی آنے لگے اور ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ فریال مدھم آواز میں بول رہی تھی اور عاشی کا ہر ایک عضو کان بنائے ان کے الفاظ کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ عاشی کی نظریں فریال کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسی حقیقتیں آج وہ سن رہی تھی جن کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پاپا کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہر ایک خواہش پوری کرنا پاپا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سکندر کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ سکندر نے جب پرپوز کیا تو پاپا نے بغیر کسی حیل و حجت کے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، جس پر گلفراز بھائی نے شور بھی کیا کہ یوں صرف سکندر کے کہنے پر رشتہ کرنا عقل مندی نہیں ہے، لیکن سکندر حیدر نے یقین دلایا کہ سب راضی ہیں، بس شادی میں شرکت مشکل ہوگی اور ہمیں چاہیے کیا تھا۔ سکندر جوان تھے، خوبصورت تھے، اچھی عادات کے مالک، اپنا بزنس تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، کسی اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ یوں ہماری شادی سکندر کی فیملی کی شرکت کے بغیر دبئی میں ہو گئی۔ ہم تقریباً 2 ہفتے وہاں رکے اور وطن آ گئے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی جامد خاموشی نے ہمارا استقبال کیا۔ اس وقت سکندر نے بتایا کہ یہ شادی صرف اور صرف سکندر کی رضا سے ہوئی تھی اور مجھے سب کے دل میں جگہ بنا کر اپنا مقام حاصل کرنا ہے، اور اس کوشش میں سکندر نے اپنے ساتھ کا اس طرح یقین دلایا کہ میں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کی ناراضی بھول کر نئے مشن کے لیے ہنسی خوشی راضی ہو گئی۔ دوسرے ہی دن سب کے رویے عیاں ہونے لگے۔ وہ حویلی 4 کمروں پر مشتمل تھی اور دوسری حویلی زیر تعمیر تھی، خوشی ولا، جس کی مرمت کا کام اس وقت باقی تھا۔ یوں مہینے بھر میں ہی سب لوگ خوشی ولا شفٹ ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک مکمل نہ ہوئی تھی اور بقول تمہارے دادا جی کے نہ ہی اب ہوگی، کیونکہ سکندر حیدر نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ہاں میں وفا کے ساتھ گئی ہوئی ہوں، خوشی ولا میں اس کا بس ایک ہی حصہ مکمل ہے۔ عاشی جو انتہائی محویت سے فریال کو سن رہی تھی، خوشی ولا کے ذکر پر بول اٹھی۔ فریال نے سرداہ بھری۔ سکندر کو ملا کے وہ 3 بھائی اور ایک بہن تھے۔ مزمل آپا جو بہت اچھی تھی، ان کی مدد کے بغیر میں خوشی ولا کے لوگوں کا دل کبھی نہ جیت سکتی تھی۔ مزمل آپا؟ پھوپھی اماں؟ وفا ان کو پھوپھی اماں کہتی ہے، لیکن وفا تو ان کے پاس ہی رہتی ہے۔
आशी हैरत ज़दा सी बोले बगैर न रह सकी तो फरियाल ने लाइल्मी का इजहार किया। फ़िरोज़, बख्त भाई और ज़रीना भाभी के 3 बच्चे थे, सुहेब, राबेल और रईसा। शाहज़ेब भाई और एलिना भाभी की एक ही बेटी पलवश। तुम्हारे दादा शेर गुलबदीन हैदर अजब इंसान थे, बहुत ज़िद्दी और घमंडी। बड़ी बी यानी तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे दादा की ज़िद और अना ने इनको बहुत दुखी कर दिया था। मुझे और सिकंदर को उन्होंने खुशी विला में जगह तो दी थी, लेकिन इनकी ज़िद और ऊंची शान को हमें दिल में जगह देने से रोक रही थी। ज़रा ज़रा सी बात को अना का मसला बना लेते थे। आशी ने महसूस किया कि शेर गुलबदीन हैदर के ज़िक्र ने फरियाल के लहजे को तल्ख कर दिया था। कहते हैं कि मर्द को पैसा औरत की किस्मत से मिलता है और औरत को औलाद मर्द की किस्मत से। अल्लाह जाने इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन शेर गुलबदीन हैदर ने ये 100% बराबर आती थी। शहरबानों ने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा तो वो माला माल हो गए, दौलत से भी और बेटों से भी। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, अकड़ कर चलना, किसी को खातिर में न लाना अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बुरा अमल है। लेकिन गुलबदीन हैदर इस बात से अनजान सिर्फ अपनी मैं में जी रहे थे। और फिर किस्मत भी मेहरबान थी। अल्लाह भी आजमाइश के लिए खूब मौका फराहम करता है, लेकिन ऐसे लोग उसकी ज़ात से ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि हर नापसंदीदा अमल को फरामोश किए अपने लिए आसाइशों का सामान मुहैया करने में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। शेर गुलबदीन हैदर भी ऐसे ही थे। सिकंदर ने इनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके इनकी अना को जो ठेस पहुंचाई थी वो भूल नहीं पा रहे थे। हर एक शख्स पर उसका असर डाला उन्होंने, खुशी विला को नामुकम्मल रहने दिया। बस जो हिस्सा मुकम्मल किया वही आखिर था और वो उनका था। बड़ी बी बस सिर्फ इस हिस्से में रहेंगी। खुशी टेक्सटाइल मिल के 3 हिस्से ये जो तीनों भाइयों को दे दिए, मगर फिर भी हर एक बात इनसे पूछ कर की जाती थी। सिकंदर दिल में शर्मिंदा थे कि इनकी वजह से सब कुछ बिखर गया, तो उन्होंने इससे माफ़ी भी मांगी और कहा कि इनकी गलती की सज़ा किसी को ना दें और खुशी पिला के जो टुकड़े किए हैं इसको इकट्ठा करें। सिकंदर ने मुझसे जो वादे किए थे इस पर वो कायम थे, लेकिन इनकी ये ज़िद थी कि सिकंदर मुझे वापस भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा। जो सिकंदर किसी तरह भी ना माने, जो कुछ शेर गुलबदीन हैदर ने तय किया था वो सबको मंजूर होगा। सभी अपने अपने हिस्से में रहने लगे। फिर मामा, आपके और पापा में अलहदगी क्यों हुई? फरियाल खामोश हुई तो आशी ने उनसे पूछा। मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। शेर गुलबदीन के अलावा हर एक शख्स ने मुझे खुशी विला का हिस्सा मान लिया था। मेरी भी कोशिश थी कि कभी कोई ऐसी बात ना करूं कि सिकंदर हैदर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं अपनी मेहनत, सिकंदर के प्यार और मुजम्मिल आपा की मदद और सबसे ज़्यादा बड़ी बी की दुआओं से सबके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो रही थी। फिर अहमद की पैदाइश के बाद तुम्हारे दादा भी खुश रहने लगे, लेकिन इनकी ज़िद और अना अपनी जगह कायम थी। कभी कभी उनकी अचानक खुशी मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन फिर ख्याल आता कि अहमद की वजह से वो खुश हैं। अहमद, अहमद महर। आशीष यकदम चौंकी थी। ये भी एक झटका था। आशीष शशतर रह गई। हाँ, मेरा अहमद महर बहुत ही प्यारा था, पता नहीं कैसा होगा अब। फरियाल खोए हुए लहजे में बोली। ममा, अहमद महर की शादी पलवशा से हो रही है, कल शाम को उनकी मंगनी है। आशी फरियाल को बता रही थी। हाय, मेरा अहमद इतना बड़ा हो गया कि अब उसके सहरे के फूल भी सजने लगे, और मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ। फरियाल आपरीता लहजे में बोली तो आशी अभी तक इनके शफात से संभली नहीं थी। मम्मा, इतना सब कुछ है मेरे पास और आपने मुझे इससे बेखबर क्यों रखा अभी तक? आशी बोली तो फरियाल अपने आंसू साफ करती हुई फिर बोलने लगी। हम बहुत खुश थे और फिर अहमद महर ने इस खुशी को दोबाला कर दिया। सिकंदर कहते थे कि अहमद महर हमारे लिए बरकत वाला है, जिसके आने से सारी कलिफ्तें दूर हो गई। इन्हीं दिनों जरीना भाभी के यहाँ रईसा की पैदाइश हुई थी और कोई महीना भर में ही अलीना भाभी के यहाँ पलवशा ने जन्म लिया था। इसी दौरान तुम्हारे नाना की वफ़ात की खबर आई। सिकंदर, मैं और अहमद महर को दुबई जाना था, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने अहमद महर को जाने नहीं दिया और सिर्फ मैं और सिकंदर गए। और 5 दिन बाद हम वापस आए तो अहमद महर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सिकंदर और तुम्हारे दादाजी की झड़प हुई कि इनकी वजह से अहमद महर बीमार रहने लगा है। यूँ दूरियां एक बार फिर हाय होने लगी। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारे दादा ने कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, ना ही किसी खुशी का इजहार। सिकंदर इन्हीं दिनों सोच रहे थे कि फ़िरोज़ बख्त भाई के साथ मिलकर एक और मिल की बुनियाद रखें।
اور وہ اس سلسلے میں کچھ مصروف رہنے لگے، لیکن مجھ سے یا بچوں سے وہ غافل نہیں تھے۔ میں نے اور سکندر نے ایک بات طے کی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا اعتبار کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم کو اپنی طے کردہ باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ سکندر کسی بات پر کچھ الجھے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ ٹال گئے اور میں بھی درگزر کر گئی۔ پھر میں نے اکثر نوٹ کرنے لگی کہ وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہیں۔ میں نے صرف 3 بار ان کے منہ سے ترانہ راجا کا نام سنا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ترانہ راجا سے بات کر رہے تھے یا کسی سے اس کا ذکر۔ چونکہ مجھے سکندر پر اعتبار تھا، اس لیے میں نے یہ بھی درگزر کیا، اور پھر سکندر نے کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے یہ شک ہوتا کہ وہ کسی اور میں انوالو ہو گئے ہیں۔ تم 4 سال کی تھی کہ ایک دن عجیب ہی بات ہوئی جس سے میری اور سکندر کی پوری زندگی بدل گئی۔ سکندر گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک بچی تھی جو 5-6 سال کی تھی، اور سکندر نے بتایا کہ یہ ان کے دوست صابر اللہ بخش کی بیٹی ہے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جو اس کی دوسری بیوی تھی، اور ان کی شادی منظر عام پر نہیں تھی، اس لیے وہ اس بچی کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ ترانہ راجا ان کے دوست کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی، اور ترانہ کے والدین نے بھی اس کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ سکندر اس کو اپنے ساتھ لے آئے، انہوں نے لا کر مجھے دی اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے مجھے سکندر حیدر پر اعتبار نہیں رہا، اور اس پہ اعتباری پر مجھے شیر گلبدین نے اکسایا تھا۔ فریال نے اس قدر تلخی سے ان کا ذکر کیا کہ ان کا حلق تک سوکھ گیا۔ عاشی نے ان کو پانی دیا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئیں۔ شیر گلبدین حیدر نے مجھے احساس دلایا کہ صابر اللہ بخش سکندر حیدر بھی تو ہو سکتا ہے، ترانہ راجا اس کی اپنی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آج سے پہلے سکندر نے کبھی کسی صابر اللہ بخش کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ اچانک ایسا کون سا دوست نکل آیا جو اتنا اعتبار کرتا ہے کہ بیٹی جیسی نازک چیز کسی دوسرے کو سونپ دی؟ سکندر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی اپنی ہی بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سے سوال شیر گلبدین حیدر نے میرے ذہن میں ڈالے، کچھ اس طرح کہ میں ان سب سوالوں کو سوچنے لگی۔ اس دن میری اور سکندر کی پہلی اور آخری لڑائی ہوئی، اور یہ سارے سوال میں نے سکندر سے کیے اور وہ شاکڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی سچ ہے، لیکن مجھے کبھی یقین نہیں آیا۔ سکندر اپنی صفائی دیتے دیتے تھک گئے، لیکن مجھ پر شیر گلبدین حیدر کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ فریال پل بھر کے لیے خاموش ہوئی تو عاشی چونکی۔ اتنا سب کچھ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یہ سب تو عاشی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے شاید یقین آ جاتا، لیکن گلبدین حیدر نے کہا کہ ظاہر ہے سکندر یہ تو مانے گا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن بول وہ جھوٹ رہا ہے۔ سکندر سے سچ اگلوانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کو دھمکی دو کہ اگر وہ سچ نہیں بتائے گا تو تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اور مجھے آج تک حیرت ہو رہی ہے کہ میں ان کی باتوں میں کیسے آ گئی۔ میں نے وہی کیا، سکندر کو خط لکھا اور تم کو ساتھ لے کر خوشی ولا سے نکل گئی، لیکن اس کے بعد نہ سکندر آئے نہ ہی شیر گلبدین حیدر۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا بھی آیا، لیکن میں واپس نہ جا سکی۔ فریال خاموش ہوئی تو عاشی بت بنی بیٹھی تھی۔ مما، آپ کو کیا لگتا ہے پاپا سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ؟ مجھے نہیں پتا، کوئی اپنی بیٹی کسی کو دے کر اس سے غافل بھی تو نہیں ہوتا۔ 6 مہینے تک کوئی صابر اللہ بخش نہ آیا تھا۔ سکندر کے منہ سے ترانہ راجا کا نام میں نے خود سنا تھا، ان کا چھپ کر کسی کو فون کرنا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فریال کے لہجے کی بے اعتباری عاشی کے لیے حیران کن تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو پاپا پر اعتبار نہیں تھا اور نہیں ہے؟ اعتبار ہے نا، لیکن کچھ ایسا بھی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو، وہی سچ ہو جو سکندر نے کہا ہے، لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں۔ جو شاید تمہارے دادا جی کے سوال بھی پاورفل ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بات منوائی ہو کہ سکندر مجھے واپس بھیج دیں، اور یہ محض ان کی ہی چال ہو۔ فریال بے بسی سے بولی تو عاشی کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد فریال نے بھیگی پلکوں کے ساتھ آنکھیں موند لی اور عاشی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا؟ وفا کو لگا تھا اس کے سر پر چھت آ گری ہو۔ ہاں، میرے لیے بھی یہ سب اتنا ہی حیران کن انکشاف ہے، لیکن سچ یہی ہے۔ عاشی وفا کو ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ ماما کو سارا کچھ پتا ہے، خوشی ولا کے ہر ایک مکین کے بارے میں وہ جانتی ہیں، تو کیسے؟ عاشی وفا کو یقین دلا رہی تھی، اور وفا مسلسل خاموش کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وفا، عاشی نے پکارا تو وہ چونکی۔ عاشی، میں آنٹی سے ملنا چاہتی ہوں، ابھی۔ ابھی تو پلیز عاشی، کل احمد مہر کی منگنی میں آنٹی کو اور تمہیں شامل ہونا ہے، اور اس کے لیے مجھے ابھی آنٹی سے ملنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی نہ آنا۔ عاشی اس کو اجازت دیتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔
ہاں میں کسی کو ساتھ لاؤں گی، وفا عجلت میں بولتی فون بند کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماما دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وفا زہیب کے ہمراہ عاشی کے گھر پہنچی تو ان کو فریال کے کمرے تک لے گئی، جو کمبل میں منہ لپیٹے شاید سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاشی نے لائٹ آن کی تو اندھیرے کے بعد تیز روشنی سے ان کی آنکھیں چمدھا گئیں۔ ذرا سنبھل کر وفا کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ کھڑے زہیب کی حیرت میں چندہ اضافہ ہوا۔ فریال چاچی آپ؟ زہیب 2 قدم آگے بڑھتا ہوا بولا۔ وفا نے اس کو کچھ نہ بتایا تھا، بس ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وہ خوشی خوشی چل پڑا۔ وہ گاڑی میں ہی رکتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن وفا نے اس کو اندر چلنے کو کہا اور اب زہیب ہکا بکا کھڑا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاشی نے یوں زہیب کو متجب دیکھا تو مختصراً اس کو بتانے لگی جو فریال نے سنایا تھا۔ زہیب کا فریال کو پہچان لینا اس بات کا ثبوت تھا کہ فریال کی بیان کردہ کہانی میں صداقت ہے۔ فریال آنٹی، میں آپ کو خوشی ولا لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ وفا نے فریال کی طرف قدم بڑھائے اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولنے لگی تو جہاں زہیب اور عاشی چونکے، وہاں فریال نے بھی ٹھٹک کر اس کو دیکھا تھا۔ نہیں وفا، یہ میرا اور سکندر کا معاملہ ہے، وہ کہیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی، لیکن یوں اس طرح تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ فریال نے منہ پھیر کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ نہیں آنٹی، اب یہ معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں میری ذات بھی شامل ہے۔ عاشی اور احمد مہر بھی اس معاملے کا حصہ ہیں۔ وفا نے گویا ہر بات کلیئر کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آنٹی، بابا کو صرف اور صرف یہ دکھ ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بابا نے جو کچھ اس وقت آپ سے کہا تھا وہی سچ ہے، میں بابا کی بیٹی نہیں ہوں، اور اگر آج بابا نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو صرف اور صرف احمد مہر کی خوشی کے لیے۔ زہیب نے چونک کر وفا کو دیکھا جو بہت الگ لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپا دکھ اور آنسو زہیب کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہونے لگے۔ عاشی بھی سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ آنٹی، میں بہت چھوٹی تھی جب خوشی ولا آئی تھی، میرے ذہن میں باپ کی تصویر میں بابا کی جھلک کبھی نہیں آئی۔ مجھے یاد ہے دھندلا سا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ماما کی ڈیتھ سے پہلے میں نے بابا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کو میں نے تب ہی دیکھا تھا جب یہاں آئی تھی۔ وفا مدھم بھیگے لہجے میں فریال کو سچائی بتا رہی تھی اور وہ تینوں بت بنے وفا کو سن رہے تھے۔ آنٹی پلیز، اب بابا کا اعتبار کریں، میرا یقین کریں، بابا نے کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ پلیز آنٹی، آپ خوشی ولا واپس چلیں۔ احمد مہر نے ہمیشہ آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ وفا منت بھرے لہجے میں فریال کو قائل کرنے لگی تو عاشی اور زہیب اس کی بے بسی اور لجاجت آمیز انداز نے دکھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں خوشی ولا جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یوں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ بس سکندر احمد ایک بار کہہ دیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں واپس آ جاؤں۔ فریال بھی جیسے یوں اکیلے لڑتے لڑتے اب ہار گئی تھی۔ وفا کے آنسوؤں سے ان کا دل بھی اپنا سب کچھ واپس پانے کو مچلنے لگا اور وہ واپس جانے کو تیار ہو گئی۔ وفا نے زہیب کو دیکھا اور بابا کو فون کرنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے سکندر احمد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ان کے ہیلو کرنے پر زہیب نے فون وفا کو تھما دیا۔ السلام علیکم بابا، میں وفا بات کر رہی ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ یہ نمبر زہیب کا ہے نا؟ انہوں نے حیرانی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے تو وہ کچھ فکر مندی سے بولے۔ ہاں بابا میں، وہ بابا بات یہ ہے کہ وفا کچھ بوکھلاک سی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے، اور پھر کچھ چھن جانے کا احساس بھی حاوی ہو رہا تھا۔ حلق میں جیسے کوئی گولا سا بن گیا تھا۔ عاشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک اٹھی۔ بابا میں زہیب کے ساتھ عاشی کے گھر آئی ہوں۔ عاشی نے ذرا حوصلہ دیا تو وہ بولی، اچھا بیٹا، اگر تمہیں ادھر ہی رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، تم نے پھوپھی کو بتا دیا نا، بس پھر ٹھیک ہے۔ نہیں بابا، مجھے رہنا نہیں ہے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ ان کا لہجہ انتہائی سرسری تھا جو وفا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ بابا، عاشی کی ماما آپ سے بات کریں گی۔ میں کیا بات کروں گا ان سے؟ کیا کہنا ہے جلدی بولو۔ اب کے سکندر کا لہجہ تاثر سے بھرپور تھا۔ وفا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چھوٹے چاچو، السلام علیکم، زہیب بات کر رہا ہوں۔ ایک لمحے میں زہیب نے موبائل وفا کے ہاتھ سے لے کر بات کرنے لگا۔ وفا جو بہت بہادر بن کر آئی تھی، پل بھر میں ہمت ہار گئی۔ یہ سچائی بیان کرنا اتنا مشکل بنا تھا۔ اگر سکندر حیدر کا رویہ نارمل ہوتا تو۔ چھوٹے چاچو، عاشی کی ماما فریال سکندر ہے، چھوٹی چاچی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ زہیب نے گویا ایک دھماکہ کیا تھا۔ سکندر کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ زہیب نے انکشاف کر کے موبائل فریال کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو سکندر، میں فریال، آپ کی فری۔
میری فری مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور آج میں کسی فریال کو نہیں جانتا۔ سکندر سپاٹ لہجے میں بولتا فریال کو مزید ندامت میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں صرف ایک بار مجھے صفائی کا موقع دیں۔ فریال کی بھیگی آواز سماعت سے ٹکرائی تو نہ جانے کیا ہوا، سکندر احمد کا دل پگھلنے لگا۔ سکندر احمد جو سوچے بیٹھے تھے کہ کبھی فریال کا سامنا ہوا تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اب کیسے اس کی ایک ہی آواز پر ان کا دل بسیج گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فریال اور سکندر آمنے سامنے تھے۔ میں کیوں آتا تمہیں لینے کے لیے؟ مجھ پر جو الزام لگا کر تم گئی تھی، اس کے بعد تمہارا دور جانا ہی ٹھیک لگا۔ تم نے مجھے بے اعتبار ٹھہرایا تھا فریال، اور میں بے اعتباری کی آگ میں جل رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، میں جان گئی تھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ احساس ندامت نے مجھے بے چین کیے رکھا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آپ کے ابا جی کی باتوں میں آ گئی اور اپنا گھر اجاڑ دیا۔ فریال ہاتھ جوڑے بھرائی آواز میں معافی مانگنے لگی تو سکندر نے چونک کر دیکھا۔ بابا پلیز اب پچھلی کسی نادانی کو دہرائیے گا مت، سب کچھ اپنے بس میں کر لیں، وفا بولی تو زہیب نے بھی اس کی تائید کی۔ سکندر حیدر نے اس بات میں سر ہلایا تو سب مسکرا اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا وفا بیٹا، اپنے غصے اور بے اعتباری کی وجہ سے میں نے ہمیشہ تمہاری حق تلفی کی، لیکن آج کے بعد سب ٹھیک ہوگا۔ آشی بیٹا تم بھی اپنے بابا کو معاف کر دینا، میں تمہاری وجہ سے تمہارے وجود سے انجان نہ تھا، لیکن شاید اپنی ضد کو ہمیشہ حاوی رہنے دیا اور کچھ نہ کر سکا۔ سکندر حیدر آشی اور وفا دونوں کو ایک ساتھ گلے سے لگائے معافی مانگنے لگے تو ان دونوں کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ گلے شکووں کے بعد بے اعتباری، ضدی پن، نفرت کے بادل چھٹے تو ایک دوسرے کے چہرے پر سچی مسکان تھی۔ سکندر حیدر وفا اور زہیب کے ہمراہ ایک بار پھر فریال خوشی ولا جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اب ان کے ہمراہ آشی بھی تھی۔ سکندر حیدر عہد کر رہے تھے کہ آج کے بعد وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اس صبح جب سورج کی کرنیں خوشی ولا کے در و دیوار کو روشن کر رہی تھیں اور ایک ہلچل ہر طرف محسوس ہو رہی تھی، برسوں بعد فریال کی واپسی خوشی ولا کے مکینوں کے لیے حیران کن حقیقت تھی۔ ہر کوئی ان کی آمد پر متجب ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ سکندر نے فریال کی ہمیشہ کے لیے واپسی کا اعلان کر کے اور پچھلی کسی رنجش کو نہ دہرانے پر سب ششدر رہ گئے۔ اس میٹنگ میں شیخ گلبدین حیدر شامل نہ تھے، لیکن باقی سب نے تو پہلے بھی فریال کو قبول کر لیا تھا اور آج بھی کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ سکندر حیدر کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ آج احمد مہر اور پرویز شاہ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے تھے اور ہم سب کوشش کریں گے کہ خوشی ولا میں آج کے بعد ہر پل خوشیاں ہوں، کوئی رنج، کوئی ناراضی یا بے اعتباری اب ہمارے درمیان نہ آئے۔ فیروز بخت نے سب کو مخاطب کر کے کہا تو اس لمحے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ راتوں رات خوشی ولا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اور اس خوشی میں ایک اور خوشی کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سکندر اور فریال بھابی اجازت دیں تو۔ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ فیروز بخت بھی بولے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، ان خوشیوں کے لیے تو ہم سب برسوں سے ترسے ہیں۔ سکندر حیدر شوخی سے بولے تو سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ برسوں بعد آج سکندر حیدر کو سب شوق اور ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے چھوٹے چاچو، بڑے چہک رہے ہیں۔ زہیب شرارت سے سکندر حیدر کو چھیڑنے لگا تھا۔ بھائی بابا کے ساتھ وہی حساب ہے، آنے سے ان کے آئے بہار، جانے سے ان کے جائے بہار۔ احمد مہر فریال کی طرف اشارہ کر کے لہک لہک کر گانے لگا تو سب کا مشترکہ قہقہہ سکندر کو سٹپٹا گیا۔ سکندر، میں وفا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، تمہاری اور بھابھی کی اجازت سے آج شام کی تقریب میں وفا اور زہیب کو بھی ایک پاکیزہ بندھن میں باندھنا چاہتا ہوں۔ فیروز بخت سکندر حیدر سے وفا اور زہیب کی بات کر رہے تھے۔ بھائی، وفا کے بارے میں فیصلے کا حق صرف مزمل بی کو ہے، جس نے وفا کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میں تو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ سکندر حیدر سر جھکائے بولے تو فیروز بخت مدھم مسکراہٹ کے ساتھ مزمل بی کی طرف مڑے، جو وفا کے بعد سہلاتی آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر پھیلی مسکان کے ساتھ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ بھائی، مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ آپ کا ہی حق ہے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، ورنہ کیا آپ اپنی ذمہ داری نہ نبھاتے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، بس آپ بڑی بی اور ابا جی کی اجازت لیں اور بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میرے بھائی آپس میں مل جل کر رہیں گے تو سب سے زیادہ ٹھنڈک میرے کلیجے کو ملے گی۔ آپ بسم اللہ کر کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ مزمل بی نے بھی اجازت دے دی تھی اور باقی سب بھی راضی تھے۔
اسی لمحے باہر کھڑے شیر گلبدین حیدر نے خود کو ان سے بہت دور پایا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ آج وہ سب فیصلے خود کر کے رسمند ان سے پوچھ رہے تھے۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ خود ہی ہیں۔ ان کی ضد اور انا نے ان کو سب سے دور کر دیا تھا۔ خوشی ولا کا وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کو انہوں نے خود ہی ملیا میٹ کیا تھا، صرف اور صرف ایک ضد کی وجہ سے۔ آج وہ احساس ندامت کے باعث ہال میں قدم رکھنے سے گھبرا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اندر قدم رکھیں گے تو جو خوشی کے کہے اندر سے سنائی دے رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، وہ سب پھر سے اپنے اپنے خول میں بند ہو جائیں گے۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور وفا باہر نکلی تو ان کے سامنے سوچ میں گم دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شیر گلبدین حیدر بھی چونکے اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس خوشیاں کی طرف چلی گئی۔ وفا ہکا بکا کھڑی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار شیر گلبدین حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ششتر سی رابیل اور رئیسہ کی تلاش میں کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ ابا جی، آپ کی اجازت اور خوشی سے ہم زہیب اور وفا کی شادی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بھی رضا ہے اور بچے بھی اسی میں مطمئن ہیں۔ کچھ دیر بعد فیروز بخت اور سکندر حیدر خوشیاں میں شیر گلبدین حیدر کے سامنے تھے۔ ان سے ان کی مرضی اور اجازت پوچھ رہے تھے۔ وہ پشیمانی کے باعث ان سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم سب کی خوشیاں مجھے بہت عزیز ہیں، شیر گلبدین حیدر بولے تو فیروز بخت اور سکندر حیدر نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شیر گلبدین حیدر کو جو نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میری وجہ سے تمہاری خوشیوں کو گرہن لگا، وہ ابدیدہ لہجے میں بولے تو سکندر حیدر برتا حیرت میں ڈوبا ان کو دیکھنے لگے۔ نہیں ابا جی، آپ معافی نہ مانگے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ آج کے بعد ہماری خوشی ولا کو ہم سب خوشیوں سے بھر دیں گے۔ کل سے ہی اس میں تعمیری کام رہ گیا تھا، وہ شروع ہوگا اور احمد مہر اور زہیب کی شادیاں خوب دھوم دھام سے ہوں گی۔ سکندر حیدر پرجوش لہجے میں بولتا ان کو مطمئن اور پرسکون کر گیا تھا۔ بھائی، لگتا ہے اپنے دادا جی سدھر گئے۔ احمد مہر اور باقیوں تک شیر گلبدین حیدر کی رضامندی پہنچی تو احمد مہر کی شوخیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ بہت بدتمیز ہو، اب پھر سے نہ دادا جی کو تیش میں دلا دینا، چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ ہنستے ہوئے زہیب اس کو باز رہنے کے لیے مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ لو بھائی صاحب، آج تو ہمارا دن ہے نا؟ احمد مہر آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا تو زہیب بھی مسکرا دیا۔ ویسے بھائی صاحب، آپ کچھ چپ ہو گئے ہیں، گرین سگنل نہیں ملا کیا ابھی تک؟ احمد مہر نے زہیب کی بے معنی سی چپ کو نوٹ کر لیا، شرارت سے بولا۔ زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زہیب اس کو گھورتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اٹھ گیا کہ شام کے فنکشن کی جو تیاری رہ گئی اس کو انجام دے لیں۔ ماما، میں جانتا ہوں کہ حق آپ کا ہے، لیکن پرورشہ کو انگوٹھی میں خود پہناؤں گا، تب ہی مجھے یقین آئے گا کہ ہماری منگنی ہوئی ہے، اور آئی ہوپ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شام کو سب لوگ ہال میں جمع ہوئے تو احمد فریال سے مخاطب ہوا تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ہنستے ہوئے اجازت دے دی۔ شرم کرو احمد مہر، زہیب نے اسے شرم دلانا چاہی۔ بھائی صاحب، جو شرما گیا وہ مر گیا، وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ زہیب نے دانت پیستے ہوئے اس کے محاورے کو درست کیا تو احمد مہر کے ساتھ سکندر حیدر بھی، جو ان کی تکرار سن رہے تھے، ہنس پڑے۔ ابھی ان کی تکرار چل رہی تھی کہ وفا رابیل کے ہمراہ پلوشہ ہال میں داخل ہوئی۔ احمد مہر کی نظریں اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ ڈارک گرین چوڑی دار پاجامہ، سوٹ کے ساتھ ڈیپ ریڈ کلر دوپٹہ بہت کرینے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ریڈ ہی جیولری اور ڈھیر ساری چوڑیاں، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں پلوشہ پہلے والی پلوشہ لگ ہی نہیں رہی تھی، اور احمد مہر کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو رہا تھا۔ اپنا یہ سجا سجایا روپ، سب بڑوں کی موجودگی اور احمد مہر کی نظریں، پلوشہ نروس ہو رہی تھی اور یہ شرم و حیا اس کے روپ کو اور بھی چمکائے دے رہی تھی۔ احمد مہر، کیمرہ کہاں رکھا ہے؟ زہیب کے بلانے پر اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ بھائی، منگنی کے بعد بھی ایک چھوٹی سی رخصتی ہونی چاہیے تھی۔ احمد مہر کیمرہ اس کو دیتے ہوئے سر داب بھرتے ہوئے بولا تو زہیب ہنس پڑا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی اسکرین پر وفا پر فوکس کیا، جس نے وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، جس کے دامن پر گولڈن ربن لگا تھا، ساتھ وائٹ اور گولڈن کلر کا بڑا سا دوپٹہ اور وائٹ ہی نگوں کی جیولری پہنے وفا کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ہی ہونی ہے تو ایک پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بٹن پش کرتے ہوئے زہیب بولا تو احمد مہر کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا۔
ہاں ہاں، اب تھوڑے بڑے بھی ہوں نا، 2 قدم آگے ہی ہوگے، احمد مہر شرارت سے بولا تو زہیب اپنی بے اختیاری پر خود کو ملامت کرنے لگا اور اس کو گھورتا منظر سے ہٹ گیا۔ یار اپنے جبڑوں کو جوڑو کہ تصویر میں منہ ٹھیک آئے۔ کچھ دیر بعد احمد مہر اور پلوشہ ساتھ بیٹھے تھے کہ منگنی کی رسم نبھائی جائے۔ احمد مہر نے نہ جانے کون سے قصے شروع کر رکھے تھے۔ زہیب تصویریں لے رہا تھا لیکن ہر بار ہی اس کا منہ ٹیڑھا آ رہا تھا۔ تب کر دانت پیستا اس کو کہنے لگا۔ احمد مہر شرافت کے دائرے میں آ گیا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہی سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور منہ میٹھا کرایا۔ شیر گل بدین حیدر بھی مطمئن ہو رہے تھے اور برسوں کی اپنی ضد اور جھوٹی انا کو ملامت کرتے سب کے چہروں پر پھیلی خوشی کو انجوائے کرنے لگے تھے۔ دوسری صبح خوشی ولا کے گیٹ کی بجتی گھنٹی نے سب کو ہی چونکا دیا۔ کچھ دیر بعد زہیب کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے شخص نے جہاں سب کو حیران کیا، وہاں سکندر حیدر کے قدموں کی زمین ہل گئی اور غصے کی لہر نے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ صابر اللہ بخش! سکندر کی بڑبڑاہٹ اس قدر واضح تھی کہ اس لمحے سب ہی ششدر رہ گئے۔ میں صابر اللہ بخش ہوں، سکندر حیدر کا دوست۔ میں سکندر آپ سب سے معافی مانگنے اور اپنی بیٹی کو واپس لینے آیا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس کے الفاظ نے خوشی ولا کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سکندر دھاڑا تو کسی کی سمجھ بھی نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وفا آنکھوں میں آنسو لیے بت بنی کھڑی تھی۔ آج بیٹی کی یاد آئی تمہیں؟ اس وقت کہاں تھا جب؟ سکندر آرام سے بات کرو، صابر اللہ بخش آپ بیٹھیں اور کوئی چائے پی لیں، چائے پانی پی لیں پھر بات کرتے ہیں۔ شیر گل بدین حیدر سکندر حیدر کی بات کاٹ کر صابر اللہ بخش سے مخاطب ہوئے۔ صابر اللہ بخش کے الفاظ نے سکندر پر لگے الزام سے ان کو بری تو کر دیا تھا لیکن ان کے مطالبے نے خوشی ولا کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ ہاں آئے ہیں بڑے وفا کو ساتھ لے جانے والے، ہم تو وفا کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بڑے سب باتیں کر رہے تھے کہ رابعہ، رئیسہ، وفا اور پلوشہ وہاں سب اٹھ گئی تھیں اور رابعہ غصے میں بولی تو رئیسہ اور پلوشہ نے بھی اس کی تائید کی۔ وفا مسلسل خاموش تھی۔ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وفا بولی تو وہ تینوں حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ اسی لمحے زہیب وفا کو بلانے آیا تو اس کے الفاظ پر بے اختیار دیوار کو تھام کر رہ گیا۔ آپ مجھے سمجھے نہ زہیب، یہاں آنا ہے یہ طے ہے، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ سب لوگ کیسے ہیں۔ وفا زہیب کے ساتھ چلتی اس سے کہہ رہی تھی۔ زہیب مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسپاہت میں سر ہلاتا ہال میں داخل ہو گیا۔ بابا، دادا جی، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور مجھے آپ سب کی اجازت چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وفا بولی، لیکن وفا بیٹا پلیز دادا جی، مجھے واپس آپ سب کے پاس ہی آنا ہے، بس چند دن میں ان لوگوں میں جانا چاہتی ہوں۔ پاپا نہ آتے تو میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا لیکن اب پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں۔ شیر گل بدین حیدر کچھ کہنے والے تھے کہ وفا ان کی بات کاٹ کر منت بھرے لہجے میں ان سے اجازت مانگنے لگی۔ سکندر حیدر خاموشی سے سب ہوتا دیکھتے رہے۔ مزمل بی بی مسلسل آنسو بہا رہی تھی لیکن وفا مسلسل بضد تھی صابر اللہ بخش کے ساتھ جانے پر۔ ہاں کیوں نہیں وفا بیٹی، چلو تم اپنے گھر میرے ساتھ، صابر اللہ بخش بولے تو ان کی گھبراہٹ اور ہکلاہٹ اس قدر واضح تھی کہ وہاں موجود کسی سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ لیکن وفا ساتھ جانے پر بضد تھی تو سکندر احمد نے زہیب کو ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ یوں وفا اور زہیب صابر اللہ بخش کی گاڑی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے جاتے ہی خوشی ولا میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ صابر اللہ بخش کی اچانک آمد اور پھر وفا کا یوں اس کے ساتھ چلے جانا سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ حقیقت میں صابر اللہ بخش ہی ہے جس کی بیٹی وفا ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو برسوں سے سلجھا تھا نہ، اور آج سکندر حیدر نے بھی مانا کہ وفا ان کی بیٹی نہیں تو صابر اللہ بخش بھی آ گیا۔ لیکن آج صابر اللہ بخش کا وجود کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ آج کے دن کو ہم انکشافات ڈے کے نام سے یاد کیا کریں گے۔ احمد مہر کی شوخ آواز پر سب نے ہی گور کر اسے دیکھا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، وفا واپس آ جائے گی، ہم سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، ہماری محبتیں ہیں بابا جو وفا ان سب کے لیے بھول جائے۔ احمد مہر حیدر کی شکستہ حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو تسلی دینے لگا۔ وفا نے ایک نظر خاموشی سے ڈرائیو کرتے زہیب کو دیکھا۔ 20 منٹ کی ڈرائیو میں کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے صابر اللہ بخش کی گاڑی رکی تو زہیب نے بھی گاڑی کو روک دیا تھا۔ صابر اللہ بخش گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھا تھا اور وفا کو ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وفا نے پہلے زہیب کو دیکھا جو کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ وفا کو صابر اللہ بخش کے انداز میں کوئی اپنا پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا اس کو ساتھ لانا وہاں سب کچھ بناوٹی سا لگ رہا تھا۔ وفا سوچ میں ڈوب گئی کہ کہیں اس نے صابر اللہ بخش کے ساتھ آ کر غلطی تو نہیں کی۔
آپ ساتھ آ رہے ہیں نا زہیب؟ کمسم بیٹھے زہیب کی طرف دیکھتی وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تم انکل کے ساتھ چلو، میں گاڑی لاک کر کے آتا ہوں۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن صابر اللہ بخش کے اجنبی انداز کو دیکھتے ہوئے زہیب نے اس کو اندر تک چھوڑنے کی حامی بھر لی تو وفا کچھ مطمئن سی ہو گئی اور صابر اللہ بخش کے ساتھ اندر بڑھنے لگی۔ صہیب اس کو جاتا دیکھنے لگا، پھر سر تاپ بھر کر گاڑی سے اتر کر اس بڑی سی حویلی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی لگی تھی، ایک نامانوس سی ویرانی اور بیزاریت تھی وہاں۔ وفا صابر اللہ بخش کے ساتھ ایک وسیع و عریض ہال میں داخل ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، ایک کونے میں لگے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لوگ یقیناً ناشتے میں مصروف تھے۔ سب نے پلٹ کر بس ایک نظر دیکھا کہ کون آیا ہے، اور پھر دوسرے ہی پل پھر سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ صابر اللہ بخش آگے بڑھے اور سب کو مخاطب کرنے لگے۔ وفا کو سب کی محسوس ہونے لگی، حیرت سے مزمل سب کو دیکھ رہی تھی جو صابر اللہ بخش کے مخاطب کرنے پر ہاتھ روکے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ وفا کو شک ہونے لگا کہ کہیں سبھی گونگے تو نہیں۔ اسی لمحے زہیب بھی ہال میں دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اماں، یہ میرے دوست سکندر حیدر کی بیٹی ہے اور کچھ دن ہمارے ہاں رہے گی، صابر اللہ بخش رک رک کر بولے تو وفا کو لگا اس ہال کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو، پاؤں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہونے لگی۔ تمہاری مرضی، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ میز کے کونے پر بیٹھی وہ عورت بولی تو وفا نے ان کو دیکھا جو اپنے بناؤ سنگھار سے کہیں سے بھی ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ ان کو دادی کہا جائے۔ وفا کا دم گھٹنے لگا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو زہیب کی موجودگی اس کو کسی پناہ گاہ کی لگی۔ پل ہی میں اس نے فیصلہ کیا۔ زہیب کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وفا آؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا یا پھر اماں کو، یہ میری اماں ہیں، لیکن تم بھی ان کو اماں ہی کہنا، باقی سب کے بعد میں تمہارا تعارف کراؤں گا۔ فی الحال تم فریش ہو کر ناشتہ کر لو۔ صابر اللہ بخش وفا کے پاس آتے ہوئے بولے اور 2 قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ وفا چونکی۔ سوری انکل، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی اب، وفا بولی۔ صابر اللہ بخش نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ وفا نے زہیب کو دیکھا تو اس کی آسودہ مسکراہٹ اور مطمئن انداز نے وفا کو اور بھی باہمت بنا دیا تھا۔ کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ وفا دوبارہ صابر اللہ بخش کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں چلو۔ اس لمحے صابر اللہ بخش کو وفا پر ترس آیا تھا۔ برسوں تک میں نے صابر اللہ بخش کا انتظار کیا ہے، میری موجودگی نے سکندر حیدر کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، میری وجہ سے ان کی زندگی بکھر گئی تھی، تو میں نے دعا کی کہ کہیں سے بھی صابر اللہ بخش آئے اور مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے تاکہ بابا کی زندگی کی ساری خوشیاں واپس آ جائیں۔ صابر اللہ بخش وفا کو لان میں لے گئے اور زہیب واپس گاڑی میں جا بیٹھا کیونکہ وفا نے کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ اب وفا اور صابر اللہ بخش آمنے سامنے تھے۔ وفا بولنے لگی اور صابر اللہ بخش مضطرب دکھائی دینے لگے۔ اس کی طرف دیکھا اور پاس کھڑی کرسی پر بیٹھ گئے تو وفا ان کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بولی، مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا ہے کہ بابا کی زندگی کی ساری خوشیاں میری وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، لیکن آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں بھی سرخرو ہو گئی کہ آنٹی کو میں لے کر آئی ہوں واپس بابا کے پاس، اور اب بابا نے مجھے اپنا مان لیا ہے۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سائے تلے رخصت ہو کر دوبارہ خوشی ولا ایک نئے رشتے سے داخل ہوں، اپنی پہچان کے ساتھ کہ میں صابر اللہ بخش کی بیٹی ہوں۔ پیاسیت آمیز لہجے میں وفا بولتی ان کا دل چیر گئی، چھن سے ان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ مجھے آپ سے گلہ نہیں ہے، صابر اللہ بخش نے کچھ کہنے کو لب کیے ہی تھے کہ وفا نے ان کو ٹوک دیا، لیکن اتنی ساری محبتوں کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس آج اس لیے نہیں رہ رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی ایک بار پھر میری ذات سے کسی کی زندگی کی خوشیاں سے دور چلی جائیں۔ یہ سب لوگ جیسے بھی ہیں، آپ ان میں یقیناً خوش اور مطمئن ہوں گے۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں میں میں جا رہی ہوں ان پر واضح ہو گیا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور بابا نے سچ بولا تھا۔ آپ جب چاہیں میں آپ سے ملوں گی، لیکن آج کے بعد میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، آپ نے تو اس بیٹی کو 5 سال کی عمر میں ہی ودا کر دیا تھا، آج آپ اس وجود کے عادی بھی نہیں ہیں، لیکن میں اتنی محبتوں کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ سب کچھ کہہ کر وفا اٹھ کھڑی ہوئی تو صابر اللہ بخش نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمکنے والے پانی نے وفا کو بے چین کر دیا تھا۔ مجھے معاف نہیں پاپا، آپ معافی نہ مانگے، میں بہت خوش ہوں، آج مطمئن ہو کر واپس جا رہی ہوں۔ اپنی پوروں سے ان کے آنسو صاف کرتے ان کی بات کاٹ کر وفا بولی اور واپس مڑ گئی، اور صابر اللہ بخش وہیں بیٹھے اس کو دور ہوتا دیکھتے رہے۔
پھر ایک نظر اس بڑی سی حویلی پر ڈال کر اٹھ کر واپس اندر کی طرف بڑھے تو ان کے اندر کا بوجھل پن اور تھکان واضح تھی۔ فرنٹ ڈور کھلنے کی آواز پر زہیب نے چونک کر دیکھا تو وفا سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو سوالیہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زہیب دل میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے اس سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وفا پرسکون تو تھی، لیکن صورتحال دل برداشتہ بھی ہو رہی تھی۔ مجھے واپس ان ساری محبتوں کے بیچ میں ہی لے چلو زہیب، یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، پھیکے لہجے میں بولتی وفا زہیب کو غمزدہ کر گئی۔ زہیب نے دیکھا دوپٹے کے کونے سے آنسو آنکھوں میں مچلتے پانی کو صاف کر رہی تھی۔ زہیب نے گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ گاڑی کو خوشی ولا کی جانب موڑ دیا تو وفا نے سیٹ کے ساتھ سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ خوشی ولا میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوا ہے، اور تم یوں اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ کچھ دیر بعد زہیب کی آواز وفا کی سماعت سے ٹکرائی تو وفا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تو کیا وجہ بتاؤ گی؟ وفا حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم ان سب کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ زہیب اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، لیکن اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زہیب اس کو چھیڑتا مسکراتے لہجے میں بولا تو وفا سٹ پٹا گئی۔ تم مزمل پھپھو کے گھر سے رخصت ہو کر خوشی ولا جانا چاہتی ہو، یہ کہہ دینا۔ زہیب بولا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ زہیب کا بلند ہوتا کہا اس کو مزید بوکھلا گیا۔ سنو، اب تمہیں کسی پہچان کو ڈھونڈنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زہیب بولا تو وفا جو نہ جانے باہر کیا ڈھونڈ رہی تھی نے چونک کر زہیب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کہ میری محبت تمہاری پہچان ہوگی، اور یہ کافی نہیں ہے نا؟ گمبھیر لہجے میں ڈوبے زہیب نے الفاظ نے وفا کے اندر ڈھیر سارا سکون پھیلا دیا تھا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے زہیب کو دیکھا اور سر اسپات میں ہلا دیا۔ تو کیا کہہ رہی ہو؟ سب سے کہ کیوں جلدی واپس آ گئی ہو؟ زہیب خوشی ولا کی ڈرائیو وے پر گاڑی پارک کرتے ہوئے زہیب اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ میں سب کے بغیر نہیں رہ سکتی، دروازہ کھولتی وفا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا اور قدم اندر رکھا۔ اور میرے بغیر؟ زہیب کے الفاظ پر ٹھٹک کر اس کی طرف پلٹی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس کی جھکی پلکوں اور کنفیوز انداز نے سارے راز افشا کیے تو گہری مسکراہٹ کے ساتھ زہیب نے سرخ سوکھے گلاب کی ٹہنی جس پر صرف چند ہی پنکھڑیاں باقی تھیں کو وفا کی طرف بڑھایا تو اس نے پہلے آدھے پھول کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سوکھی ٹہنی کو لے لیا۔ اس کی باقی پنکھڑیاں تمہارے پاس ہیں، وہ جوڑ کر پھول پورا کر لینا۔ زہیب شرارت سے گویا ہوا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی دلکش مسکراہٹ اس کے فیصلے کے صحیح ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ زہیب جو اس سے چند قدم پیچھے تھا اب ہال کے دروازے کے باہر تھا۔ وفا کی واپسی پر اندر سے آتی چیخوں کہکہوں نے اس کو بھی تقویت بخشی تھی۔ وہ خوشی ولا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اندر داخل ہوا اور دوسرے ہی پل اس کی حسیبین کہکہوں میں شامل ہو گئی۔